بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ محمد احمد صاحب نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی، ان میں رمضان المبارک کے بارے میں یہ بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینہ کو روزوں کے لیے اس لیے چنا گیا ہے کہ اس میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا ہے۔ الفاظ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹکڑا بھی پڑھا حافظ صاحب نے، ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا، اس لیے یہ جو ہے نا کہ پورا قرآن جو تھا وہ لوح محفوظ میں سے ایک مقام ہے آسمان پر بیت العزا، وہاں اتار دیا گیا، پھر آہستہ آہستہ ٹکڑے ٹکڑے اترتا رہا۔ یہ کوئی بات نہیں، مفہوم یہ ہے کہ آغاز جو ہے اس باران رحمت کا، پہلا قطرہ جو زمین پر نازل ہوا، پہلی وہی وہ اس مہینہ میں۔ بہت بڑا انعام اللہ نے فرمایا کہ مخلوق ظلمات میں غرق تھی، اندھیرے، کہیں روشنی نہیں تھی، اہل کتاب بھی سب گم کر بیٹھے تھے۔ حضرت سلمان الفارسی اور دوسرے لوگوں کے واقعات پڑھیں، ساری دنیا کنگال ماری انہوں نے، کہیں روشنی نہیں ملی۔ آخر راہب نے کہا بھائی یار جس بات کی تمہیں تلاش ہے اس نبی کا زمانہ آ گیا، کھجوروں والا شہر ہے وہاں پہنچ جاؤ۔ تو دنیا گھپ اندھیرے میں پھنسی ہوئی، اس وقت روشنی کا ظہور ہوا، قرآن کا آغاز ہوا اس مہینہ۔ اس لیے اس کو آپ نا جشن نزول قرآن کہہ لیں کہ قرآن کے اترنے کا جشن مناتے ہیں۔ وہ جشن بجائے عیاشی کے کہ شراب نوشی کریں، ڈانس کریں، بدماشیاں کریں، عبادت کی شکل میں ہمیں بہت سی باتیں دی گئیں کہ تم اس مہینہ کی صحیح قدر کرنا چاہتے ہو اور تمہارے دلوں میں قرآن مجید کی قدر ہے، کتنا بڑا انعام اللہ نے اس مہینے میں شروع کیا ہم پر، تو اس مہینہ میں یہ عبادتیں کرو۔ اس لیے حافظ محمد احمد صاحب نے جو تلاوت کی اس میں آخری ٹکڑا جو تھا نا، لعلکم تشکرون، روزے کے بارے میں تو لعلکم تتقون آتا نا، مگر یہاں لعلکم تشکرون کا کہ یہ روزے وغیرہ اعتکاف جو حکم ہوا ہے یہ قرآن مجید کی نعمت کا شکریہ ہے، صحیح معنوں میں اس کی حق ادائی ہے۔ شکریہ یعنی کہ ہم زبان سے کہ اللہ تیرا شکر ہے اور اس نعمت کو غلط استعمال کریں۔ اللہ نے ہمیں کان دیے اس سے گانے سنیں، زبان دی سے گالیاں بکیں، یہ کوئی شکر نہیں۔ شکر یہ ہے کہ دل دینے والے کی محبت سے بھر جائے، زبان اس کی حمد کرے، اور جو نعمت جس غرض کے لیے ملی ہے نا اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ تو قرآن ملا ہے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، اس لیے اللہ فرماتا ہے اس مہینے میں جو کچھ بھی ہے نا اس میں روزے میں تقویٰ بھی ہے اور لعلکم تشکرون، یہ مقصد بھی پیش نظر ہے کہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد سمجھو کہ یہ کتاب آئی ہے ہمیں زندگی کی خاص روش پر چلانے کے لیے، ہمیں آوارہ گردی سے روکتی ہے، ایک مخصوص راستہ ہے جس پر یہ چلانا چاہتی ہے، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، حلال و حرام کی حدود ہے، اس کی پوری قدر کرنے کے لیے اس مہینہ میں بات کرو، 30 دن یا 29 دن ٹریننگ لو کہ اللہ کے حکم پر کھانا ہے، اللہ کے حکم پر رک جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان آیات میں قرآن مجید کے نزول کا بیان کر کے فرمایا اس کا شکر، اور اس نعمت کی صحیح حق ادائی یہ ہے کہ اس مہینہ میں یہ باتیں سر انجام دو۔ اور روزے کے بارے میں ایک بہت بڑا فلسفہ جو بیان ہوا، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ایک بڑائی بیان کرتے ہیں جو ہمارے لیے اللہ اکبر کا کلمہ، اللہ اکبر ہمارا شعار ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری یہ باتیں اللہ اکبر سے بڑی ہوئی، نماز ہے ہم نیچے جاتے ہیں اوپر اٹھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم اگر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں جب حجر اسود کے سامنے آتے ہیں وہی ایسے ہی ہے جیسے رکوع میں آدمی گیا یا سجدے میں، حالت بدلتی ہے، چکر ختم ہوا اللہ اکبر، اور مروہ پر کھڑے ہوتے ہیں پہلا کام وہاں کھڑے ہوں 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور رمی کرتے ہیں جمرات کو کنکریاں اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر جو ہے نا یہ ایک تو قولی زبان سے کہتے ہیں، ایک پریکٹیکلی ہے جو روزے کی حالت میں ہم کرتے ہیں کہ اللہ کو بڑا مانتے ہیں۔ کتنی خواہش ہے کہ پانی کے لیے بےتاب ہے، ٹھنڈا پانی میسر ہے، دنیا کی باقی خواہشیں پوری کرنے کا بھی موقع میسر ہے، مگر یہ سمجھ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے اب میری خواہش جو ہے نا میرا خیال یہ کوئی شے نہیں، اللہ بڑا ہے۔ یہ عملی تکبیر ہے، اللہ کہتا ہے روزوں کے ذریعے اعتکاف کے ذریعے تم عمل سے ثابت کرتے ہو کہ تم اللہ کو بڑا مانتے ہو، اس سے بڑا کسی کا حکم نہیں، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا، اس نے ہدایت دی ہے اس لیے اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ تو یقیناً یہ مہینہ جو ہے نا ایسے ہی ہے جیسے ورکشاپ میں آپ گاڑی لے جاتے ہیں نا کہ اس کا تیل بدلو، اس میں جو خرابیاں دور کرو، یہ مہینہ بھی بالکل اپنی صفائی کا مہینہ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ، ہر شے کو صاف کرنے کا ایک طریقہ، بدن کو صاف کرنے کا طریقہ روزہ۔
ساری بری عادتیں سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے اس مہینہ سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قرآن کی قدر پہچانے کہ وہ کیسا مبارک لمحہ تھا جب سید کائنات، جن سے زیادہ کوئی انسان اعلیٰ پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا، وہ تھے، اور فرشتہ وہ آیا جو ملائکہ مقربین کا سردار جبریل امین، اور قرآن وہ کتاب آئی جس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ نعمت ہمیں ملی، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ باقی جیسے صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کسی چیز کے جو شرائط اور آداب ہیں ان کا لحاظ نہ کیا جائے، کھانا آدمی کھائے مگر کیا کر دے، یا بعد میں کوئی ایسی چیزیں بد پرہیزی کر کے کھا لے جو اثر اس کا ظاہر کر دے، تو غذا کا کیا فائدہ ہو، الٹا بیمار ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کے بارے میں بھی سرور عالم فخر بنی آدم فدا ابی و امی و روحی، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ والجوع۔ اللہ ہمیں نہ ان میں سے کرے کہ اللہ کہ ایسے بندے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر انہیں اپنے روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتی، بھوکے مرے ہیں وہ، یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بھوکے رہے، روزہ نہیں ہوگا، کوئی اجر نہیں اس کا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامٍ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے رات کو نفل پڑھنے والے ہیں جن کو ان نفلوں سے، ان قیام سے سوائے رات جگے گئے کہ وہ رات کو بے آرام رہیں اور کچھ نہیں نصیب ہو۔ تو روزہ اپنے شرائط کے ساتھ اگر رکھا جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نیکی کا حساب اللہ نے فرشتوں کو سمجھا دیا ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب اس کا لکھ دو، جیسی جیسی اس کی نیت اور جذبہ ہے۔ مگر الا الصوم، روزے کے بارے میں فرمایا یہ یار تمہارے کمپیوٹر کے بس کی بات نہیں، یہ میرے لیے یہ بھوک پیاس برداشت کرتا، میں ہی اس کا انعام دوں گا، اس کا ثواب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ میں دوں گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور جو آخری دنوں میں اب آ رہی ہے، آخری اشرا جو فرمایا صدیقی صاحب، یہ تو ایسا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ آپ کمر کس لیتے، بستر طے کر دیتے، گھر والوں کو جگاتے اور عبادت میں رات گزارتے، آپ کا شوق بڑھ جاتا کہ یہ مہینہ ختم ہو رہا۔ اور میں کئی مرتبہ اپنے خطبات جمعہ میں بھی کہہ چکا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آخری جمعہ میں یہ دعا کی، اور یہ دل کی تہ سے کرنی چاہیے، اللہم لا تجعل آخر لحظہ من صیامنا ایام، اے اللہ یہ میرے روزے آخری روزے نہ ہوں، پھر فین جعلتہ، اور اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ آخری ہیں، فاجعلنی مرحومن، تو مجھے ان میں شامل کر دے جن پر رحم ہو گیا ہے، ولا تجعلنی محروما، بد نصیبوں میں نہ لکھ دینا کہ رمضان بھی ختم ہو گیا پھر چانس نہیں ملے گا اور خالی کے خالی رہ گئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان ملا اور پھر نہیں بخشا گیا، اور کم بخت ہے جس کو بوڑھے والدین ملے اور خدمت کر کے جنت نہیں لے سکا، اور کم بخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ درود شریف نہیں پڑھ سکا۔ 3 آدمیوں پر حضور نے فرمایا لعنت ہے، کیا انہوں نے حق ادا کیا، رمضان جیسے مہینے کی قدر نہ کی، والدین کا ادب نہ کیا، اور جو کائنات کا سب سے بڑا موسم تھا جس کے ہاتھ سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی، اللہ کے پاک، ان پر درود نہیں، ایک لفظ نہیں بول سکا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں کرے، آپ نے ہمیں کیسا سیدھا راستہ دیا۔ تو یہ رمضان جو مجھے اور آپ کو ملا ہے اس کی قدر کریں، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھیں، قرآن کی طرف آئیں۔ پہلے بھی ہم بیٹھے تو بات ہوگی، صرف آخری بات کہہ دوں کہ لوگ فقیری درویشی ڈھونڈتے ہیں۔ اقبال کہتا چیز فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، قرآن کا فقر کیا درویشی، قرآن کا فقر ہے ذکر اور فکر کو اکٹھے کرنا۔ فکر آپ کے ادارے ہیں، یہ یقین جانے غلط راستے پر چل رہا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ٹھیک ہو نا، لیبارٹریاں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مرکز ہے، ایک ایک ذرے میں نظر آ رہا ہے خدا، اتنا بڑی مینی سے اور اتنی ریاضی سے یہ بنے ہیں ایٹم۔ تو فکر، قرآن قومی تفکرون کہتا، فکر اور ذکر کو اکٹھا کر دیا جائے کہ فکر کے بعد اللہ کو مانے اور اس کو یاد رکھے ہر حال میں۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، قرآن کا فقر کیا ہے، ذکر کو اور فکر کو اکٹھا کر لینا، ایک طرف عقل سے کام لینا، کائنات پر غور کرنا، دوسری طرف بنانے والے کو یاد رکھنا۔ فکر را کامل نہ دیدم جز بد ذکر، جو نرے مفکر ہیں نا، بڑے بڑے دانشور ہیں، ذکر نہیں پلے، گمراہ ہے، مرحلہ رب دین ہے۔ دنیا کو انہوں نے ایٹم ایجاد کر کے جہنم بنا دیا، اب ساری دنیا کانپ رہی ہے کہ اگر ذرا بٹن دب گیا دنیا اٹھ جائے، کیا فائدہ ہوا ہے سائنس۔ تو یہ ذکر اور فکر اکٹھا ہو جائے تو سچے معنوں میں مومن بن جاتا ہے۔ ایک طرف وہ کائنات کا مشاہدہ کرے، یہ سائنس کی کتاب ہے اللہ والکون مصر کے کالم نے لکھی کہ اللہ اور کائنات، یقین جانے
قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں، بادلوں میں نشانیاں، کوئی پتہ نہیں چلتا نشان۔ جب سائنس بیان کرتا ہے کہ آپ شاید کی مکھی کو دیکھیں، عمریں گزر گئی لوگوں کی، کہ اس کا مطالعہ کریں یہ ہے کیا، ان کا سسٹم کیا، حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کا جمہوری نظام ہمارے ہاں بھی نہیں ہے، جس طرح شاید کی چھتے میں ہوتا ہے، جس طرح ملکہ ہوتی ہے، جس طرح گارڈ ہوتے ہیں، جس طرح شاید چوسا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ زہر تو نہیں لے کر آ رہی، اگر زہریلی چوس کر آئی مکھیاں وہ گارڈ اسی وقت انہیں نا ڈنک مار کے ختم کر دیتے ہیں کہ زہریلا نہ۔ حیران ہوں گے آپ کہ یہ کہاں سے پڑھی، اللہ کہتا ہے اوہا رب کا رن، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئی، تیرے رب نے وہی کی ہے، اس کے اشارے پر ساری چل رہی ہیں۔ تو ایک طرف فکر چاہیے کہ سائنسی علوم کو پڑھا جائے، اور دوسری طرف ذکر چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو سچا مان کر ہر حال میں ان کو یاد رکھا جائے اور ان کی تعلیم پر عمل کیا جائے۔ اس کے بغیر دین اور کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ دین کوئی زندگی کا کام دے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، آپ سائنسدان بنے، فلسفی بنے، اسلام کو کیا تکلیف ہے، مگر ایسے بنے کہ فکر اور ذکر اکٹھا ہو، ایک طرف عقل ہو دوسری طرف وہی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات کچھ لمبی ہوگی تو سوال کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا میں ڈاکٹر احمد اسلم خان ہوں، میں چیئرمین ہوں پلانٹ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ آپ جیسے علماء ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ جیسا آپ نے ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ذکر اور فکر دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے، اور عقل سے یعنی کائنات پہ غور و فکر کریں۔ تو قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ پھر وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا اور دل اس کی تصدیق کرتا تو ایمان لے آئے۔ پھر وہ مرض فزادہم اللہ علی قلوبہم، ہم نے دلوں پہ۔ تو قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو دل کی بات کرتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور غور و فکر کرتے ہوئے کیا ہمیں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم دل سے سوچیں اور یہاں سے نہ سوچیں، جس کی وجہ سے ہم اتنا پیچھے رہ گئے ان اقوام سے جو عقل کی کسوٹی پہ ہر چیز کو پرکھتے ہیں، اور ہمیں صرف کہا گیا کہ جی آپ غور و فکر کریں بس، اور عقل سے دیکھا ہے اکثر مسلم امہ میں جتنے بھی کام ہے پلاننگ جو ہے وہ جیسے بجلی کا بحران، پلاننگ نہیں ہے، تو عقل سے نہیں سوچنا، جذباتی بہت زیادہ ہے، irrational اپروچ۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو اس کے ساتھ ہی میں ایک دوسرا سوال بھی تو آپ اکٹھے آپ ان کا جواب دیں۔ آپ کریں جو دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کورین ہیں، چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں، وہ جو دنیا جہان کی نجس چیزیں کھاتے ہیں، کیکڑے اور سانپ بچھو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں، گند کھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بندے کے پتروں کی طرح کام کرتے ہیں، اور ہم رزق حلال کھاتے ہیں، اور ہمارے اندر میجورٹی آف دی پیپل ڈونٹ وانٹ ورک، ان میں ہڈ حرامی ہے، ہمارے اندر ڈیڈیکیشن کا فقدان ہے، وی آر ناٹ کمیٹڈ ٹو ورک۔ تو رزق حلال کھا کے ہمارے اندر ہڈ حرامی کیوں ہے؟ پلیز، تھینک یو۔ بہت اچھا سوال ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا کہ وہ حرام کھاتے ہیں ہم حلال کھاتے ہیں۔ پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ حلال کہاں کھاتے ہیں۔ مسلمانوں میں حلال کھانے والے بہت تھوڑے رہ گئے۔ یہی حلال نہیں کہ صرف آدمی جو ہے نا بکرا کھاتا ہے اور یہ مرغا کھاتا ہے، حلال کی یہ بھی ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب اصل میں حلال تو جو ہے نا آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں جہاں نا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، دو لفظ فرمائے گئے ہیں کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی۔ حلال تو ہے کہ قانون کے مطابق اس کے کھانے کی اجازت ہو، دین اس کو حرام نہ ٹھہرائے، یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی بات، مگر اس کے ساتھ حالانکہ سارے اس پر بھی نہیں رہتے، اللہ کے حرام کیے بھی شراب اور خنزیر سب مسلمان بہت سے کھا رہا ہے اب، مگر دوسری بات جو طیب کہی گئی نا یہ بہت ضروری ہے کہ وہ حلال ہونے کے ساتھ طیب بھی ہے، اس میں کوئی غلط چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی، آپ نے کسی کا حق چھین لیا، چوری کی ہے، کرپشن کی ہے، رشوت کھائی ہے، ڈیوٹی دی نہیں، تنخواہ کے لیے آ جاتے ہیں، دستخط کر جاتے ہیں، آپ ناظم صاحب کے آدمی اس لیے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ آئے ہیں کبھی ڈیوٹی پر ہی، تو یہ سارا مال پھر خبیث ہو جاتا ہے، طیب نہیں رہ جاتا، گندا۔ حلال ضرور ہے دین کے مطابق ہے وہ، مگر بعد میں اس میں نجاست پڑ گئی، پلید ہو گئی۔ اس لیے ایسا پلید جو مال کھائیں گے ہم
اس سے کہاں پھر تقویٰ پیدا ہوگا؟ دین آ گیا. اور صرف خوراک پر ہی نہیں کہ صرف خوراک آدمی کی ٹھیک ہو تو دیندار ہو جائے. اصل میں جو بات ہے نا کہ دین کے 3 شعبے، ان تینوں شعبوں میں آدمی کو درک حاصل کرنا چاہیے، ورنہ دین نہیں آئے گا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں جو بار بار آتا نا کہ رسول کریم علیہ السلام کا منصب رسالت کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہے، کہ شخصیت کی ڈیولپمنٹ. اب تزکیہ بھی مبہم سا بن گیا کہ پتہ نہیں خانقاہوں میں جا کر بننا. تزکیہ کوئی نہیں، ایک اچھا انسان بننا، شائستہ اور مہذب انسان بنانا جو ہے نا کہ اس میں خامیاں نہ ہوں، اچھائیاں ساری ہوں، یہ انسان تیار ہو جائے. تزکیہ پاک صاف. 3 چیزیں اس کے لیے بطور وسائل بیان ہوئی ہیں کہ 3 کام ہے جو پیغمبر کرتا ہے اور پھر تزکیہ ہوتا ہے. ایک تلاوت آیات ہے. یہاں جو ہے نا کہ رسول کریم صرف قرآن پڑھ کر پہلے سناتے، یہ نہیں مفہوم. جو بات فکر کی ہوئی تھی نا، قرآن کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے صحیح ہونے کے دلائل ہیں. وہ حصہ آپ پڑھے فکر آ جاتا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی آمد میں، بارش میں، آیات نشانیاں. یہ مخصوص حصہ ہے قرآن کا، آیات جس میں دلائل بیان ہوئے. جب تک کوئی شخص دلائل سے مطمئن نہ ہوتا، صرف نظری طور پر مان رہا کہ اللہ ہے، رسول سچا ہے، قرآن ٹھیک ہے، بھئی ایک کافر مطالبہ کرتا تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ کیسے یقین ہے تمہیں کہ اللہ ہے؟ اور کیسے پتا کہ وہ ایک ہی ہے؟ رسول کے سچے ہونے کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ ہے بصیرت جو ان آیات سے حاصل ہوتی ہے، باقی ٹکڑے قرآن کے نہیں جن میں دلائل بیان ہوئے. دن کے آخر میں لا آیات لقوم یؤمنون، لا آیات لقوم یتفکرون، کہ ان میں دلائل ہیں غور و فکر کرنے کی. پہلا حصہ دلائل کا ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ صرف تقلیدی ایمان نہ رکھے کہ مانتے آ رہا ہے، نئے سرے سے ایمان حاصل کرے، خود تحقیق کرے کہ دین واقعی سچا بھی ہے. ہر گروہ کہتا ہے ہمارا مطلب ٹھیک ہے، ہم مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا ہی صحیح ہے؟ دلیل ہونی چاہیے. اور دوسرا ہے یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب کرتا ہے. یہاں بھی کتاب سے سارا قرآن نہیں مراد. کتاب قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جس میں شریعت بیان ہوئی، حلال و حرام. پھر ضابطہ دیتا ہے کہ جب تم نے حق مان لیا تو یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ان آیات میں آ جاتا ہے کتب علیہم القتال، کتب علیہ السلام، لکھ دیے جانتی. یہ شریعت ہے. یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ صوفیہ کہتے ہیں طریقت حقیقت معرفت ہے، وہ قرآن ہی. معرفت دلائل ہے، پہلے دلائل سے پہچانو کہ دین برحق ہے. طریقت ہے کہ پھر طریقہ معلوم کرو کہ عبادت سر انجام کیسے دینی، زندگی میں چلنا کیسے. اور تیسری بات ہے پھر حکمت، کہ اگر آدمی احکام بھی سیکھ لے کہ صبح سے شام تک کھانا پینا نہیں، مباشرت نہیں کرنی، روزہ ہو گیا، یہ کتاب ہے، قانون. مگر حکمت کیا کہ تقویٰ پیدا ہو. فلاسفی کیا، اس کی رمز کیا ہے کہ کیوں بھوک پیاس بڑھتا ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. یہ تیسری بات پھر حکمت کی ہے. قرآن سے باہر نہیں ہے. آیات دلائل ہیں، کتاب شریعت ہے، لا، اور حکمت ہے اس کی فلاسفی. جب تک کوئی شخص فلاسفی سمجھ کر کوئی کام کرتا ہے نا حکمت، اس وقت امتیں سیدھے راہ پر رہتی ہیں. پہلے حکمت گم ہوتی ہے، رسم رہتی ہے. کتاب پر لوگ کچھ مسئلہ عمل کرتی ہیں. نماز روزہ ظاہری رہتا ہے مگر وہی بات رسم اذان تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. روح ختم ہوتی، پہلے روح ختم ہوتی ہے امتوں میں، رسم رہ جاتی ہے. رسم بھی پھر کچھ دیر کے بعد لوگ آ جاتے ہیں، اس سے کیا یار پلے پڑتا، ہم مسجد میں جا کر ماتھا رکھ دیں، چونکہ روح نہیں ہوتی بیزار ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارا تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. یہ 3 کام جو پیغمبر علیہ السلام کے ذمہ ہے نا کہ وہ تلاوت آیات کرے، دلائل دے اپنے سچے ہونے کے، تعلیم کتاب کرے کہ پھر لوگوں کو شریعت سکھائے، اور ساتھ ان کی فلاسفی اور حکمت بیان کرے کہ کوئی کام خام خاتم پر نہیں ٹھونس دیا گیا، اس میں یہ حکمت ہے. اور آپ حکمت کے لیے شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ، امام غزالی کے احیاء علوم الدین، ان کو پڑھیں. پھر آدمی ان چیزوں کو بوجھ نہیں سمجھتا کہ نماز میں کیوں پڑھوں. میں کہتا ہوں جیسے آپ پیاسے ہوتے پانی کی طرف لگتے ہیں نا، اس طرح بے چین ہو جائیں گے کہ نماز کے بعد تو بغیر مزہ ہی نہیں آئے. رکوع نہیں کروں گا تو یہ بات کیسے حاصل. یہ صدیوں ہو گئیں کہ علماء نے یہ فلاسفی بیان کرنی چھوڑ دی، شریعت بیان کر رہے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو، آگے نہیں بتاتے کہ کیوں کا جواب نہیں ملتا. اب انسان باشعور مخلوق ہے، جب کیوں مطمئن نہیں ہوتا وہ پھر کام نہیں کر سکتا. اس لیے دین کے یہ حصے ہو جائیں تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ صرف بکرا کھانے سے ہم نیک بن جائے، وہ کیکڑا کھانے سے برے بن، یہ نہیں بات. یہ 3 باتیں، دلائل، شریعت کا علم، اور ان کی رمز جو ہے نا کہ اسرار کیا ہے، یہ حکم دیے کیوں گئے، پھر آدمی ایسا مومن بن جاتا ہے
کہ کوئی شاید اس کو ڈگمگا نہیں سکتا۔ باقی دل کی جو بات آپ نے کہی، دل سے مراد آپ دماغ لے لیں، دماغ کو دل کریں، یہ جھگڑا ابھی تک ختم نہیں ہوا کہ کیا چیز سوچتے ہیں، مگر یہی سوچے نا کہ دماغ سوچتا ہے تو دین اس کے خلاف نہیں۔ اصل میں لٹریچر کی زبان اور ہے ادب کی، اور جو ہے نا زبان فزیالوجی کی، تشریح رضا کی، اور آپ ڈاکٹر رضا دماغ کی بات کرتے ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے، جو بھی سوچنے والی چیز اسی کا ذکر ہے، مگر دنیا پوری میں مسلم غیر مسلم میں جب کہا جاتا ہے نا کہ وہ اس بات کو نہیں مانتا، کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا۔ اب بھی اسی طرح چل رہا سارے جہان میں، یہ ہے زبان ادب کی، یہ وہ جو ہے نا حقائق اور اصل مسئلے گہرے ان کی باتیں نہیں، یہ صرف جو لٹریچر کی زبان ہوتی ہے، 9 نقد نہ 13,000 یہی بولیں گے، صحیح جو ہے نا وہ ہے یہ روزمرہ، میں کہوں 8 نقد نہ 14,000، بے شک بات وہی ہے، غلط ہوگی، یہ لٹریچر کی زبان نہیں ہے۔ اس لیے جس علم کی کتاب پڑھیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کیا طریقہ ہے گفتگو کرنے کا، مراد وہی ہے جہاں آدمی سوچتا ہے، اس کو آپ دماغ کہہ لیں، دل کہہ لیں۔ فؤاد بھی قرآن نے اس کو کہا کہ آنکھیں، کان اور فؤاد جو ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جی اللہ اکبر۔ گزارش یہ ہے کہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ دل ایک پمپنگ آرگن ہے، یہ سوچ نہیں سکتا۔ دل تو پاگل کا بھی دھڑکتا ہے، لیکن وہ پاگل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ تو دل اور دماغ ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر ڈفرینٹ چیزیں ہیں تو آپ دماغ کی بات کرتے ہیں تو وہی کر رہا ہوں میں فکر، مگر زبان جب آپ پڑھیں گے نا لٹریچر کی، شاعری اور نثر، وہاں دل اگر آپ دماغ رکھیں گے تو الفاظ غلط ہو جائیں گے، وہاں دل ہی بولا جاتا ہے، آپ اس کا مفہوم دماغ ہی سمجھیں، مراد ان کی یہی ہوتی ہے جو سوچنے والی چیز، یہ پمپنگ والے کو چھوڑ دیں۔ جی اللہ، حالانکہ تعلق ان کا ہے بالکل، اس پمپ کرنے والے کا دماغ کا بالکل تعلق۔ جی اور کچھ سوال کریں جی کہ صاحب، آپ بھی کچھ شروع کر دیا کریں۔ السلام علیکم سر، میں آپ سے حج البدل کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو آدمی حج البدل کسی کا کرنے جائے تو لازمی ہے کہ اس نے پہلے خود اپنا حج کیا ہوا ہو؟ بالکل سوال اچھا کیا، یہ بھی مسئلہ علماء کے پیش نظر رہا۔ عربی زبان میں جس شخص نے پہلے حج نہیں نہ کیا اس کو سواد کے ساتھ سرورہ بولتے ہیں، تو یہ سرورہ کے بارے میں ہے کہ وہ دوسرے کا حج بدل کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی مل جائے جس نے اپنا حج کیا تو بہتر ہے، ورنہ کر یہ بھی سکتا ہے، بے شک اس نے حج اپنا نہیں کیا۔ دوسرے کچھ امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں نہیں، جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ دوسرے کا نہیں کر سکتا، مگر صحیح بات اس میں یہی ہے کہ اگر تو وہ امیر آدمی ہے اور اس پر اپنا حج فرض ہے اور اس نے اپنا حج فرض نہیں کیا، کسی کا بدل کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، غلط بات ہے، پہلے اپنا قرضہ بے باک کرے پھر دوسروں کو کرے۔ اور اگر کوئی شخص ہی بیچارہ ایسا کہ اس کا اپنا حج ہے ہی نہیں، کوئی اس کے پلے پیسے ہی نہیں جس سے کہہ سکے کہ اس نے اپنا حج نہیں کیا، حج اس پر فرض ہی اپنا کرے کیا، ایسے غریب کی مدد کرنا کہ وہ جائے اور دوسرے کا حج بدل کرے بہت مناسب ہے کہ ایک شخص کو حج بھی نصیب ہو گیا بدل بھی، اس پر نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اپنا حج نہیں کیا۔ اس کا اپنا حج تو تب کہیں جب یہ مکلف ہو، حج کا مالدار ہو پھر نہ کرے، پھر کہیں گے کہ اپنا پیچھے کر رہے ہو مؤخر اور دوسروں کرتے پھرتے۔ اصل میں درمیان کی عدل کی بات یہ ہے کہ جو لوگ غنی ہیں اپنا حج ان پر فرض ہے، وہ جب تک اپنا نہ کر لیں دوسرے کا حج بدل نہ کریں، مگر غریب لوگوں پر یہ قانون نہیں لاگو ہوتا، ان پر کوئی حج فرض ہی نہیں جو کہا جائے کہ پہلے یہ اپنا کریں، وہ کہاں سے اپنا کریں، ان کو بھیجنا چاہیے، ان کی مدد کریں، بالکل حج بدل بھی ٹھیک ہو جائے گا، ان کو بھی حج نصیب ہو جائے گا۔ جی السلام علیکم وعلیکم مولانا صاحب، یہ دل اور دماغ کی ابھی بات ہوئی تو حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ خون کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے جسم میں تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو یہ سارا خراب ہے، تو وہ تو باقاعدہ اشارہ کر کے فرمایا گیا تھا دل کی طرف۔ نہیں، دل کی طرف اشارہ نہیں کیا، اشارہ جو تھا نا وہ دوسرے موقع پر فرمایا تھا جب کہا تھا کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، اس کی بات کی تھی۔ یہ دل کے بارے میں ویسے فرمایا کہ قلب ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہو جائے تو آدمی سارا ٹھیک ہو جاتا، اگر یہ غلط ہو جائے تو سارا جسم غلط کرنے لگتا۔ وہ تو وہی بات ڈاکٹر صاحب کی ہے کہ دل کہیں یا دماغ کہیں وہ بات الگ ہے۔ یہ تقویٰ جو کہا نا، کیونکہ جذبات کا مرکز جو ہے نا، خوشی کی بات آئے دل بہت دھڑکنے لگتا ہے، ڈر کی آئے اس وقت اس کی حالت اور ہو جاتی ہے، تعلق تو جذبات کا اس دل کے ساتھ ہے۔ جی
جی کچھ لوگ جو ہیں وہ اتحیات بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسری رکعت میں جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں. کچھ لوگ دوسری رکعت میں ہی اٹھ جاتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر قنوت دعائیں پڑھتے ہیں. تو اس کا مسنون طریقہ آپ بتا دیں. نماز وطر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ 3 وطر اگر کوئی پڑھے، ویسے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ وطر حق ہے، جس کا جی چاہے 5 پڑھے، جس کا جی چاہے 3 پڑھے، جس کا جی چاہے 1 پڑھے. وطر کہتے ہیں عربی زبان میں تا کا عدد، جو تا کا عدد ہے نا 2 پر تقسیم نہیں ہوتے، 1 3 5 7 9 11، یہ سارے وطر ہی وطر ہیں. تو آپ نے فرمایا 5 پڑھے، 3 پڑھے، 1 پڑھے، اس کی مرضی ہے. اس لیے اگر 1 پڑھی بس کر دے پھر تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر 3 پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کے 3 طریقے، وطر پڑھنے کے 3 طریقے دنیا میں رائج ہیں. ایک طریقہ تو ہے جو صحیح اور بہت اعلیٰ، جس میں شک و شبہ نہیں، اور ائمہ کی اکثریت نے اس کو قبول کیا. حرمین شریف میں بھی آپ دیکھتے ہیں تراویح کے بعد پڑھنے وہ طریقہ ہے کہ 2 الگ پڑھے جائیں، 2 رکعتیں الگ شروع کی جائیں، اتحیات درود شریف سلام پھیریں ختم کر دیں. 1 رکعت پھر اٹھ کر اکیلی پڑھیں، وہ نئی شروع کریں، اس میں پھر ثنا پڑھیں، فاتحہ اور سورت پڑھیں، قنوت پڑھیں، اس کو الگ پڑھیں. یہ شفع جو ہے نا، وہ شفع کہتے ہیں جوڑا، 1 وطر تاک، ان کو الگ کر کے پڑھا جائے دونوں کو. اصلی طریقہ تو یہ پکا جس میں شک شبہ نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اکٹھے پڑھے اور درمیان میں نہ بیٹھے. جیسے میرے بچے نے کہا کہ کئی لوگ اہل حدیث حضرات ایسے ہی کرتے ہیں کہ درمیان میں نہیں بیٹھتے، دوسری رکعت پر اٹھ جاتے ہیں، تیسری پر بیٹھتے ہیں، مغرب کی طرح نہیں پڑھتے، درمیان میں تشہد نہیں پڑھتے. یہ طریقہ بھی رسول کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. یہ حضرت عطا بن ابی رباح وغیرہ نے پڑھا، کوئی اس کا ثبوت بھی آپ سے نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے کہ مغرب کی طرح ہی پڑھتے ہیں 2 تشہد، یہ صحابہ میں سے حضرت ابن مسعود وغیرہ سے آتا، رسول اللہ سے نہیں آتا. اس لیے اگر آپ پوری سنت کی پیروی کریں نا جس میں کوئی شبہ نہیں، پھر تو پکا اور قوی قول ہے کہ 2 رکعتیں الگ پڑھیں، ان کا سلام کہیں، 1 جو الگ پڑھیں. شفع اور فصر میں فرق کریں. حضور یہ کر کے درمیان میں باتیں کر لیتے تھے، ابن عمر کر لیتے تھے. 1 الگ پڑھی جائے، 2 الگ. سب سے قوی تو یہ ہے. باقی دوسرے طریقے میں ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی. آخر بڑے بڑے نیک لوگوں نے پڑھی ہے. جی دعائے قنوت کا پوچھا آپ نے. دعائے قنوت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ لوگ رکوع کے بعد بھی پڑھتے ہیں، کہ رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، مگر یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. جو وطر میں قنوت ہے نا وہ صحیح سنت جو ہے اللہ کے رسول کی، کانا یقنوت تو پھر وطر قبل رکوع. وطر میں آپ جو قنوت پڑھتے تھے وہ رکوع سے پہلے. اس میں صحیح بات یہی ہے کہ فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھ کے آپ پھر قنوت پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں. قنوت کے لیے سب راستے کھلے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کریں، باندھ کر کریں، لٹکا کر کریں. یہ تینوں طریقے سرف سے آئے. نبی علیہ السلام سے اس بارے میں کچھ ثابت نہیں ہے. ہم تک جو ریکارڈ پہنچا اس میں ذکر نہیں ہے. اس لیے سب کی گنجائش ہے. آپ ہاتھ اٹھا لیں گے تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھا کر کرنی تھی. اور امام جو ہے نا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بڑے شاگرد تھے. وہ کہتے ہیں ہم کوفہ والوں نے قنوت تو وطر کی سیکھی ہے ابن مسعود سے، اور طریقہ امام صاحب اپنا ہی آپ نے بنایا، وہ باندھ کر ابن مسعود سینہ کے برابر اٹھاتے تھے. اگر وطر ان سے سیکھا ہے تو وہ کرو جو وہ کرتے. اس لیے مولانا تقی عثمانی وغیرہ بھی مانتے ہیں کہ بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے چاہیے. مگر اگر کوئی باندھ کر کرے، یا جیسے امام محمد کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد جیسے لٹتے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے نیچے لٹکا دو، ہیں سارے طریقے جائز ہی جائز، نماز ہو جائے گی. جی سر جب وطر پڑھ لیتے ہیں صبح تک، اس کے درمیان میں ہم نفل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اس نے عشاء کے ساتھ یا کسی وقت وطر پڑھ لیے اور بعد میں موقع مل گیا تو آپ فجر کی اذان ہونے تک جتنے جی چاہے نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، سب ٹھیک ہے. مگر جب آپ نے ابھی وطر پڑھنے نا اس وقت طریقہ یہ ہے کہ اس وطر آخر میں پڑھیں، نفل جتنے پڑھنے پڑھیں، بعد میں وطر پڑھیں. وہ مسئلہ صرف یہ ہے کیونکہ کئی لوگوں کا میں نے دیکھا نا اچھے بھلے وہ کہتے ہیں ہم نے تو اٹھتے ہی پہلے وطر پڑھ لیے پھر نفل پڑھتے رہے. تو آپ نے طریقہ سمجھایا کہ رات کو اگر نماز پڑھنی ہے تو آخر میں پڑھو وطر، پہلے نفل جتنے جی چاہے. مگر جب وطر پڑھ لے اور بعد میں کچھ جاگے تو پڑھ سکتا. حضرت طلق ابن علی رضی اللہ صحابی تھے، ایک محلہ میں گئے، لوگوں نے کہا آپ ہمیں یہ رمضان شریف کا قیام جو تراویح پڑھا دیں، انہوں نے جماعت کرائی. پھر دوسرے محلے میں گئے، وہاں کے لوگوں نے بھی کہہ دیا، آپ امام بن گئے، پھر پڑھائی. مگر جب وطر کا وقت آیا نہیں پڑھائی.
فرمایا لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں حضور نے فرمایا وطر نہیں 2 مرتبہ، نفلوں کی کوئی بات نہیں تھی، وہاں بھی میں پڑھایا تھا، پھر دوبارہ یہی تراویح ان کو پڑھائی، تو کوئی بات نہیں، بعد میں بھی جاگے آدمی تو پڑھ سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ چھوڑ دے وطر اور پچھلے حصے رات میں پڑھے، ان کا اصل وقت جو ہے نا وہ آخر اللیل ہی ہے۔ ہمیں آسانی دی گئی ہے کہ نہیں اٹھ سکتے، چلو پہلے پڑھ لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے آپ کی طرح، آپ نے انہیں ہدایت کر دی کہ ابو ہریرہ تو سونے سے پہلے وطر پڑھ کر سویا کر، اگر نہ اٹھ سکے گا تو وطر تو پڑھے ہوں گے، جو اٹھ سکے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 4 فرض اور 2 سنت پڑھ کر نہ سو جائے، بعد میں جب جاگے گا تو پھر نفل پڑھ کے پھر وطر پڑھے۔ ڈاکٹر راجہ صاحب اس نام نے نا اتنا مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا کہ بعد میں یہ نام گڑھا گیا، صدیوں بعد نہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ بولا نہ صحابہ نے بولا، بعد میں یہ نام بول دیا گیا صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز۔ لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شاید کوئی الگ نماز ہے۔ آپ حضرات بالکل یقین جانیں، اللہ گواہ ہے کہ دنیا جہان میں دفتر حدیث میں ایک لفظ نہیں کہ رسول اللہ نے رمضان شریف میں کوئی نئی نماز پڑھی، کوئی نئی نماز نہیں پڑھی، ایک رکعت نہیں پڑھی، وہی نماز تہجد جو آپ کی عادت تھی وہی پڑھتے تھے، وہی 11 رکھتے تھے، لمبا پڑھتے تھے، ان کو خوبصورت بنا کر پڑھتے تھے، اور یہی حضرت عمر رضی نے حکم دیا جب انہوں نے 2 قاری مقرر کیے۔ پہلے انتشار تھا کہ لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے یا 2 3 مل کر کئی جماعتیں الگ الگ کرتے، انہوں نے کہا یار اگر اس وقت ہی تم نے پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک امام پر اکٹھا کروں۔ پھر ایک دن آئے جماعت ہو رہی، آپ نہیں شامل ہوتے تھے، نہ حضرت علی ہوئے نہ عثمان ہوئے، کبھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو، اور اعلان بھی فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ آخری حصے رات میں پڑھیں۔ حضرت عمر صاحب ہی فرمایا کہ اصل وقت تو وہ ہے، مگر اگر تم پڑھتے ہو تو چلو پڑھ لو۔ تو یہ بعد میں پھر جب نام تراویح ہو گیا نا تو لوگوں نے 2 نمازیں پھر بنا دی، تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اگر یہ نماز پڑھ لی ہے 11 رکھتے ہیں تو پھر پچھلے حصے میں پڑھیے۔ اب بھی آپ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لیتا نا آدمی، اب جو نماز شروع ہوتی ہے نا، بے شک آپ وتر ہی پڑھتے ہیں، یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یہ قیام اللیل رات کی نماز کا حصہ تہجد کا، جو آسانی کے لیے ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ جو 11 رکھتے ہیں بھی اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ میں نہیں اٹھ سکتا پچھلے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے، تہجد ہو جائے گی، وہ 11 رکعتوں کا حق ادا ہو گیا، تھوڑی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اصل میں نماز جو ہے نا قیام اللیل قیام رمضان ایک ہی ہے، تہجد کوئی الگ نماز نہیں، مگر جب شروع کر لی بعد میں لوگوں نے، حضرت عمر نے نہیں کہا 11 ہی تھی، مگر لوگ بعد میں یہ سوچ کر اپنے طور پر انہوں نے یہ اتحاد کیا کہ 100 آیت ایک رکعت میں 100 آیت قاری پڑھتا تھا، اور ٹھہر کر غور و فکر کے ساتھ لوگ لاٹھیاں لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا نفل ہے، تعداد رکعتوں کی بڑھا دو، آیتیں گھٹا دو، رکوع سجدے جلدی ہو جائیں، خون اتر آتا ہے، پھر بڑھنے شروع ہو گئے 16 20 24 28 32 36، مدینہ شریف کی مسجد میں پھر 36 اور 3 وتر، یہ ہوتے رہے بہت مدت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ سنبھالی، انہوں نے کہا یہ تو یزید کے زمانہ سے پہلے سے آ رہا ہے، مسجد نبوی 39 ہو رہی تھی تو نفل سمجھ کر لوگ پڑھتے، کوئی حرج نہیں۔ اب انہوں نے یہ شروع کیا کہ 4 رکعتیں جب پڑھتے تھے نا، اس کے بعد بیٹھنا شروع کیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحہ، راحت کرنا، ذرا آرام کر لینا، لیٹ لے، ذرا سستا لے، ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد۔ مگر وہ عرصہ اتنا ہی تھا، اب بھی کتابوں میں لکھا عمل نہیں کرتے، ایک بات گلے میں پڑ گئی ہے نبھا نہیں سکتی، کہ لکھا تو یہ کہ ترویحہ اتنا لمبا کرو جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں، جتنا ٹائم 4 رکعتوں پر لگا نا اتنی دیر بیٹھو، نفل پڑھو، بیٹھے رہو، لیٹ جاؤ، نیا وضو کر لو، راحت کرو۔ مگر انہوں نے دیکھا ہے سارا ٹائم بہت، اب اتنا ہی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، بس یہ پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے جعلی ایک تسبیح بنائیے، کہیں اللہ کے رسول نے نہیں بنایا، وہ پڑھ کر نہ پھر نہ سبحان اللہ، بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب، کوئی دعا نہیں صاحب، سیدھا آپ آرام اکٹھی 11 پڑھتے تھے، یہ درمیان میں 4 رکعتوں کے بعد تھک کر آرام کرنے لگے، اس کا نام ترویحہ رکھ لیا، اور پھر اس نماز کا نام ہو گیا صلاۃ التراویح۔ وہ نماز ہے جس میں ترویحیں آتے ہیں، وقفے وقفے نا، تھوڑا تھوڑا آتا ہے آرام کرنا، تو یہ اللہ نے نام نہیں رکھا، رسول نے نہیں رکھا، کسی صحابی نے نہیں رکھا، وہاں ایک ہی نام ہے قیام اللیل، کہ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرو۔ اچھا مولانا صاحب، دوسرا میرا چھوٹا سا سوال ہے
کہ فرائض تو وہ ہیں جو معراج پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتی ہے. سنت وہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زائد نماز پڑھی، نفل پڑھے اور ہماری سنت بن گئی. یہ جو وطر ہیں ان کو واجب کا درجہ کیسے ملا، جن کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر راجہ صاحب آپ کے بہت اچھے سوال. اصل میں بہت سی ٹرمیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں جس سے لوگوں کا ذہن کنفیوز ہو گیا کہ اسلام کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، مستحب ہے، رغیبہ ہے، تطوع ہے، مندوب ہے. اتنا جنگل ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کیا ہے. حالانکہ سیدھا ہی بات ہے کہ کیٹیگریاں دو ہیں، یہ سب بھول جائیں واجب وغیرہ کو. ایک فرض ہے کہ یہ کام لازمی ہے، اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جہنم سزا ہوگی. باقی نوافل ہیں، زیادہ حضور نے پڑھیں یا کم پڑھیں، نفل ان کی حیثیت یہ ہے کہ جو کرے گا اس کو انعام ملے گا، جو نہیں کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا. اب رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اتنے روزے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارا سال رکھے ہیں نا، ہر سوموار اور جمعرات کا، یہ واجب کے قریب ہی سمجھ چھوڑے ہی نہیں. مگر کوئی مولوی نہیں رکھتا، وہاں نہیں سنت یاد آتی کیونکہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے. نماز کی سنتوں کا جھگڑا شروع رکھتے ہیں، حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ سنتیں مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ، آپ پڑھیں گے بہت ترقی ملے گی، انعام ملیں گے بڑے. نہیں کریں گے پوچھا نہیں جائے گا، بالکل سوال نہیں ہوگا کہ تم نے، کیونکہ نہ وطروں کا نہ سنتوں کا مؤکدہ ہے، یہ سارے الفاظ خود ہی گھڑے ہیں اور لوگوں پر ان کو نہ ٹھونس دیا. نفل اور فرض کہ یہ ضرور کریں، یہ آپ کر لیں گے تو اچھا. رمضان کے روزوں کے علاوہ عاشورہ عرفے کا نہ رکھیں، آپ گناہ تو نہیں ہوتا، رکھیں گے ثواب بڑھا کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ سنت اور وطر موقع ملے، طبیعت چست ہو، شوق ہو، پڑھیں. جب آپ بوجھ محسوس کریں نا، میری آپ سب سے التا کہ خدا کے لیے فرضوں کو سنوار کر اس وقت پڑھ لیں، ان کو بھول جائیں. اگر آپ 17 رکعت کی فکر میں ہوں گے پہاڑ ہمالیہ سر کرنا، تو کیا شوق سے پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھ لیں بس، کوئی شے نہیں. وہ اچھے طریقے. حضرت عروہ ابن زبیر جب فرض پڑھتے تھے حرم شریف میں، کبوتر آپ پر ان پر بیٹھ جاتے ستون کی طرح، نہ ہلتے. لوگ پوچھتے لوگ کہ سنت نفل آپ اتنے احتیاط سے نہیں کہتے ہیں راس المال، جو اصل سرمایہ کیپٹل جس کا حساب وہ تو فرض ہی، ان کو تو سنوار کر پڑھے. یہ تعداد بڑھا لی ہے، بیڑا غرق کر دیا، کچھ فائدہ نہیں. جو بچیاں مثلا میری بچیاں جو گھروں کے کام کرتی ہیں، بیٹوں کو سنبھالتی ہیں، وہ 12 رکعتیں زور کی پڑھتی پھر. اگر وہ کھانا تیار کرتی ہیں، لوگوں کی افطاری کے انتظام کے 4 فرض پڑھی انہوں نے. میں کہتا ہوں ہم جو فارغ بیٹھے ہیں مسجدوں میں، ہماری 100 رکعت سے بہتر ہے ان کا. جو کسی کام میں پھنسا ہوا، کوئی مزدور ہے، کوئی پروفیسر ہے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ اچھے طریقہ سے کرے. رکھتے تھوڑی بھی ہوں گی نا، اسی لیے تو 2 کیٹیگریاں اللہ کے رسول نے بنا دی. ایک صحابی آیا حضور کے قریب ہوا، بدوی تھا، تو اس نے کہا تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا کہ مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا 5. اس کے علاوہ؟ فرمایا اللہ انت تقوی. یہ اشراق اور ظہر، تہجد، وطر وغیرہ سب خوشی کی بات. سارا کچھ سن کے نے اسی طرح روزوں کا پوچھا، آج کا. بعد میں اس کے کہا اللہ کے رسول میں فرضوں میں کمی نہیں کروں گا، نہ ان میں زیادتی کروں گا، اور یہ سنتیں وغیرہ جو ہے نا کوئی نہیں پڑھوں گا. آپ نے جب وہ لوٹا اور کہا فلا بابی، اللہ کی قسم اگر یہ اپنی بات پر رہا تو نجات پا. بس نجات کے لیے فرض چاہیے، باقی جو ہے نا وہ بہت اچھی بات ہے. موقع ہو، دل حاضر ہو، شوق ہو، ساری رات جاگے بوجھ محسوس کر کے آپ تراویح پڑھیں گے، نیند آ رہی، سر ادھر جھکتا ادھر جھکتا. لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام رکوع میں جائے گا اس وقت کیا ہے یار، 4 فرض پڑھیں، سنت پڑھیں 2، اور جا کر سو جائیں، کھانا ہضم کریں، نیند پوری ہو، صبح اٹھیں، مسواک کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، تہجد کے نفل پڑھیں. آپ یقین جانیں دیکھیں گے کہ اس تراویح سے 1000 گنا زیادہ نور دل میں اترے. وہ وقت ہے جب شیطان بھی سویا ہوا ہوتا ہے، اس وقت لوگ جاگتے نہیں. رسول اللہ وہ پڑھتے تھے، حضرت عمر پڑھتے تھے، علی عثمان پہ ایک خلیفہ بھی اس نماز میں شامل نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بلاتی تنامون عنہا افضل من التی تقوم. اور یہ پہلے وقت جو تم پڑھتے ہو اس سے وہ نماز 1000 درجہ افضل ہے جس وقت تم سوئے رہتے ہو. تو نماز تہجد تھی جس کا بیڑا غرق ہوا. غامدی بیچارہ بھی اس سلسلے میں ٹھیک چلاتا ہے کہ اب کسی مولوی کو بھی یہ پتہ نہیں رہا کہ یہ تہجد ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی نماز نہیں ہے، مگر اس کے عادی ہو گئے. مولوی حضرات بھی سوئے. میں ایسے مولویوں کو جانتا، میرے بھائی ہیں، کہ وہ سحری کے لیے بھی بمس کی لوٹ لے، دودھ گرم کیا انہوں نے کہا میں زیادہ سحری نہیں، کہ سوئے رہتے ہیں، پیا پھر نماز مشکل سے پڑھائی جا کر سو گئے. اس لیے جان چھڑائی ہے اصل قیام سے کہ تہجد نہ پڑھنی پڑے، تراویح جیسے تیسے نہ پڑھ کے آرام سے سوتے رہیں.
آپ بالکل یقین جانے اس تراویح نام کی کوئی عبادت دین میں نہیں. یہ تہجد ہے وہ ٹھیک ہے کہ عشاء سے شروع ہو جاتی سارا رات. حضور علیہ السلام نے کبھی اول وقت پڑھ لی ہے, کبھی درمیان میں پڑھ لی ہے, زیادہ آخر وقت میں پڑھی. سر عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے پڑھنے میں؟ ہاں بہت اچھی بات. یہ بھی اب ایک مسئلہ بن گیا, لوگ اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز جو ایک طرح کی, ایک ہی طرح وہ سجدے کریں, ایک ہی طرح رکوع کریں, سارا کچھ ایک ہی طرح کریں. ہمارے اہل حدیث علماء صلاح الدین یوسف ورگے جیسے ہیں وہ رسالے لکھتے ہیں, مگر یہ بات پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے. بالکل ساری امت کے علماء کسی گروہ کے بھی تھے نا, سب متفق تھے, صحابہ اور تابعین سے لے کر کوئی اختلاف نہیں تھا کہ عورت کی نماز الگ ہے, مرد کی طرح نہیں اس میں پڑھنی. اس نے ایسے پڑھنا جس میں ستر ہو, پردہ ہو, کوئی اس کا عذر نمایاں نہ ہو. جب یہ فتنہ شروع کیا ان لوگوں نے کہ نہیں مرد کی طرح ہی پڑھے, تو مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ تم ساری امت کے خلاف ایک نیا دین نکالی. مگر یہ بات نہیں آئے, اب عورتیں بھی اٹھ کر سجدے کر رہی. بالکل میری بچیاں خدا کے لیے مانیں یہ مسئلہ جھوٹا ہے. عورت کو بالکل الگ سجدہ کرنا چاہیے, اس کے پاؤں ایک طرف کو ہوں, پیٹ جو ہے وہ بھی رانوں کے ساتھ لگا ہوا, زمین پر بچھی ہوئی ہو, رکوع بھی ہماری طرح زیادہ جھک کرنا کہ اس کے سرین نمایاں ہو جائے نہ کرے, تھوڑا سا جھکے. اس کو ہر حکم جو ہے اس میں یہ کہ پردہ رہے, جس کا کوئی نمایاں نہیں ہونا چاہیے. اب جو بحث کرتے ہیں نا میرے ساتھ, میں پھر کہتا ہوں تمہیں گرفت کرنے کا طریقہ میں جانتا ہوں. میں پھر کہتا ہوں تم کہتے ہو لفظوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے کہا عورت کی نماز الگ ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, حالانکہ حضور کے بارے میں 2 مرسل روایتیں ہیں بالکل صحیح ہیں, مگر چلو تم اعتراض کر. اب آؤ حج پر, حج میں کہیں لکھا ہوا کہ عورت تلبیہ جو ہے لبیک اونچا نہ کہے؟ دکھاؤ اگر حضور نے یہ فرق کیا. اب حکم دو کہ عورتیں بھی لبیک اونچا سب کریں. وہاں کیوں کہتے ہو کہ مرد اونچا کہیں گے عورتیں کم؟ اب دلیل یہ دیتے ہو اہل علم یہ کہتے ہیں, وہاں اہل علم کہتے ہیں. اب مکہ میں گئے, پہلا طواف قدوم کرنا, حضور نے لفظوں میں کئی فرق نہیں بتایا کہ عورت جو طواف کرے. مردوں کو حکم ہے کہ پہلے 3 چکر جو رمل تیز چل کر آئیں. عورتوں کے لیے کوئی حکم نہیں لکھا ہوا کہ کریں یا نہ کریں. اب امت پوری مانتی ہے, خود اہل حدیث کہ عورتیں نہیں تیز چلیں گی ورنہ ان کے پستان ہلتے نظر آئیں. وہاں بھی ایک علماء کہتے ہیں جب صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے میلان اخضران, وہاں بھی کہتے ہیں عورتیں نہ دوڑیں مرد دوڑے. بھائی دکھاؤ نا فرق, پھر اگر لفظوں میں دکھانا دکھاؤ کہاں حضور نے فرق کی. 73 کا جب ایک قانون مقرر ہو گیا کہ عورت ہر معاملے میں ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کا جسم نمایاں نہ ہو, کوئی حصہ نظر نہ آئے, ایک قاعدہ بن گیا. اس سے ساری امت نے سمجھا, پورے چاروں امام شیعہ سب دنیا متفق کہ عورت جو ہے الگ طریقے سے سجدہ کرے. یہ بے بنیاد مسئلہ بنا لیا کہ نہیں ایسے کہ آپ دیکھیں عورت کے لیے پردہ اتنا اہم ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ عورت اگر رفع یدین کرے نا جب نماز میں ہاتھ اٹھائے شروع میں, تو مرد کی طرح نہ اٹھائے, کانوں تک نہ اٹھائے, اس سے بھی کچھ اس کے بازو ننگے ہو جائیں, بس سینے کے برابر ایسے ہی سمٹی کرے. اور ایک قول یہ کہ یہ رفع یدین کرے ہی نہ, اندازہ کرو اللہ کے رسول کی سنت فرمایا نہ یہ ہاتھ نہ اٹھائے, پھر بھی کپڑے میں سے حرکت نظر آئے گی. کیسے اس کو اللہ نے عورت کہا؟ عربی میں بھی عورت کہتے ہیں. عورت کا معنی ہی عربی زبان میں چھپانے کی چیز. اب یہ بچرا جی چاہے بے پردہ ہوتی پھریں, لفظ کی توہین کہ عورت تو کہتے ہیں چھپانے کی چیز. میری آپ کی مرد بیٹھے عورت ہے, مرد کی عورت ہے ناپ سے گھٹنوں تک, عورت تو رجل, یہ ہماری عورت کہ چھپاؤ اس حصے کو. اسی طرح ان کو کال مرد عورت جو ہے یہ سر سے پاؤں تک عورت. ضرورت کہتا ہے صرف چہرہ اور ہاتھ اگر کسی موقع پر رنگے کر سکتے ورنہ نہیں. تو اس لیے بیٹا یہی بات ہے کہ یہ سجدے رکوع یا سارے جو نماز کے طریقے ہیں نا مرد سے الگ, بالکل با پردہ رہ کر جس میں کوئی حرکت ظاہر نہ ہو, یہی ٹھیک بات. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ مساوات کا دین ہے, تو اس میں یہ غلام اور لونڈی کا جو تصور ہے یہ اس مساوات کے تصور سے اتنا میچ نہیں کرتا. تو پہلا سوال یہ, اور دوسرا یہ کہ وہ جو سسٹم تھا غلام اور لونڈی والا وہ ابھی بھی قائم ہے یا ختم ہو گیا؟ اگر ختم ہوا تو کب ہوا؟ پہلی بات تو آپ سارے حضرات جو ہے نا اپنے ذہن میں بٹھائے کہ دین اسلام میں مساوات نام کی کوئی چیز, جو کوئی اٹھتا نا مساوات فطرت کے خلاف, بالکل ایک ایسی بےہودہ بات ہے جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. گرم اور سرد ایک طرح کے نہیں ہو سکتے, میٹھا اور کڑوا یکساں نہیں ہو سکتے. مساوات کیا؟
बेहूदगी है। इस्लाम अदल का हुक्म देता, अदल, कि हर शय को वो मकाम दो जिसके वो लायक है। एक आलम है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, उसको जो इज्जत हम देंगे वो एक जहल अनपढ़ को देंगे? ये मुसावात क्या हो कि सबको बराबर करो, बेवकूफ़ों के बाद। और एक डाकू है, चोर है, उसको भी इज्जत नहीं जो एक मेहमान को देते हैं कि इनको जेलों में बंद ना करो, मेहमान बनाकर गेस्ट बनाकर इनकी खिदमत करो। ये मुसावात का लफ्ज ना कुरान में है, ना अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि मुसावात करो। अदल का हुक्म, अदल है, हर शय को उसके ठिकाने पर रखो, जिस लायक है कोई चीज वो रखो। अब जो मुजरम है उनसे मुजरम वाला सलूक होगा, ये अदल है, उनको सजाएं दी जाए, उनको जलील किया जाए, ये जुल्म नहीं है। तो लौंडियां और गुलाम भी सिर्फ काफिर बनते थे। काफिर मेरे बच्चे सबसे बड़े मुजरम हैं, क्योंकि हमारे दिनों में दीन की अहमियत नहीं, इसलिए हम उस जुर्म को नहीं समझते। ये चोरों और डाकुओं के मुकाबला में ज्यादा मुजरम है कि खुदा की मखलूक हैं, उसकी जमीन पर रह रहा है, उसकी सल्तनत में, और सल्तनत में रहते ये बाशिंदे उसके बागी, उसके भेजे हुए हाकिम को नहीं मानते, रसूल को। इसलिए कुफार की कोई इज्जत नहीं। अल्लाह ताला ने अगर रियायत दीजिए ना बहुत मुश्किल से, वरना ये इस्लामी कानून में एक्सेप्शन समझे कि कोई शख्स किसी मुल्क के आइन को ना माने, उसको कौन शरई हुकूक देता? ना अमरीका देता, ना बरतानिया। पहले हाथ उठाना पड़ता है कि मैं इस मुल्क के आइन का वफादार रहूं। जब मुल्क का आइन कुरान और सुन्नत, और इनको हम जानते हैं कि इसके मुनकर, क्या इनको शरई माने? मगर अल्लाह ने कहा चलो इसलिए कि शायद ये रहते रहते इस्लाम कबूल के रह दी, वो भी बड़ी मुश्किल हद तक ये जलील होकर आए, हाथों पर टैक्स रखा हुआ और हाथ में वक्त के सामने पेश होकर टैक्स और जलील हो, कोई इज्जत ना दो इनको। इनको एहसास हो कि खुदा के खिलाफ, कानून के खिलाफ चलने का नतीजा ये है। जैसे डाकू को हथकड़ियां लगाई जाती है ना, यही बात, ये बागी हैं खुदा के, इसलिए इनको अगर गुलाम बनाया जाता तो यही है। जैसे डाकुओं को है ना जेलों में या चोरों को बंद किया, उनसे मशक्कतें ली, ये कोई बुरा सलूक नहीं। ये इसी लायक है कि तुम खुदा के बंदे होकर उसके बागी, उसके कानून को नहीं मानते, उसके रसूल के मुनकर। इसलिए आप पहले दीन का ज़हन में मर्तबा उठाएं कि दीन है क्या। वो मालिक कायनात का फरमान है, जो उसके बागी उनको क्या एजाज़ इकराम दिया जाए? कोई नहीं, बल्कि उनकी इज्जत की जाए। दाफा नजल मुस्लिमीन वर मुझे, हुक्म मानने वाले नाफरमानों को बराबर कर दें, ये मुसावात अजीब है, जुल्म। तो इनको यही सजा मिलनी चाहिए थी कि ये गुलाम बन के रहें। बाकी उनके साथ इस्लाम ने सलूक अच्छा किया, बावजूद काफिर होने के ना बदसलूकी नहीं की। उनका स्टेटस ये रहा कि ये समझते रहे कि हम गुलाम हैं, वरना उनको इज्जत दी, खाने बराबर के दिए। ऐसा भी हुआ कि मुसलमान खुद भूखा रहा, उसने अपने गुलाम को अच्छा कराया। वो इंसान होने के लिहाज से सलूक थी, मगर कुफर की सजा उन्हें मिलनी चाहिए कि तुम खुदा के मुनकर, उसके रसूल के बागी। बाकी वो खत्म नहीं हुआ जो कुरान चाहता था, दुनिया से मनवाना चाहता, लोग उस पर आ गए। जनवा कॉन्फ्रेंस में तय होगी बात, इस्लाम इस पर राजी था कि जंग खत्म होने के बाद, पहली तो बात यह कि लौंडियों गुलामों के बारे में आप समझें कि वो खरीदे नहीं जाते कि किसी ने अपना बेटा बड़ी चीज और हमने खरीद लिया, ये कोई लौंडी गुलाम नहीं। पहले होता था, अब ये बहुत बड़ा जुर्म है कि एक आजाद आदमी को तुमने गुलाम बना लिया। जंग होगी तो वार प्रिजनर जो है ना, जंगी कैदी, हमारे भी उधर फंस जाएंगे मर्द औरतें, उनके हमारे हाथ आ जाए। उन जंगी कैदियों को कहते हैं, कुरान का लफ्ज़ है मा मलकत ऐमानुकुम, जिनको तुमने बज़ोर कुव्वत गिरफ्त में लिया जंग लड़के। अब उनका हाल इस्लाम ये चाहता था कि जंग के खात्मे के बाद लोग अपने अपने कैदी वापस ले लें, मगर उस वक्त काफिर नहीं मानते थे, इसलिए मजबूरन दूसरा हाल कर रहा। अब लोग इस पर आ गए कि जंग खत्म होती है, कैदियों का तबादला हो जाता, इसलिए वो मसला नहीं पैदा होता। मसला नहीं खत्म हो गया, लोग पहले हल पर आ गए। और अगर तबादला ना हो, मुसलमान हुकूमत महसूस करे कि हमारे पास उनके कैदी हैं, हमारे तो उनके पास नहीं है, इसलिए फायदा उठाना चाहिए कि इन्होंने हमें जंग में क्यों फंसाया था। उन पर टैक्स लगा दें कि इतना इतना मुआवजा दो, फिदिया, फिर जान छूटेगी। उनकी हुकूमत से रकम वसूली जाए कि कैदी की, ये भी हल है। एहसान करके छोड़ दिया जाए, ये भी रास्ता खुला। हाकिम वक्त की मर्जी पर है कि वो उन्हें लौंडी गुलाम बनाने का फैसला करता है, वापस कर देता है, उनका इवज ले लेता है, उन पर एहसान करके छोड़ देता है। और एक बात ये भी है कि जैसे गैर मुस्लिम हमारे मुल्क में पहले रह रहे, अगर गुंजाइश हो हमारे पास मुल्क में उनकी आबादियाँ बना दी जाए, लौंडी गुलाम नहीं बनाया गया, वो भी रैयत बना लेगा जिन्नी, वो भी ठीक है। 5 रास्ते हैं खुले, और वो बहरहाल मिल्कियत तो उन सिपाहियों की जिनको हुकूमत अलाट करेगी। और ये हुकूमत का अलाट करना जैसे कोई वली अपनी बेटी किसी को देता, उससे बढ़कर कि हाक में वक्त ने नाराज कर दिया कि ये औरत सिपाही को दे दी गई। इसलिए ये जो कहते हैं ना निकाह नहीं होता, बे निकाह पर लानत भेजो। निकाह क्या, सिर्फ यही है ना कि एक औरत एक मर्द के लिए मखसूस कर दी जाए, लोगों को उसका इल्म हो जाए। मौलवी आकर कर में पढ़ाई है तो तुम्हारी बनावटी बातें, दीन में कोई नहीं।
کوئی 5-6 کلمے پڑھانے نہیں، کوئی صفت ایمان کی نہیں، لوگ عادی ہو گئے اس لیے کہتے ہیں نکاح نہیں ہوا۔ نکاح کیا اعلان ہو جائے لوگوں کے سامنے کہ یہ عورت فلاں کی ہے، اس سے دوسرا تعلق نہیں رکھ سکتا، لوگ اس کو جان لیں۔ تو جب ایک لونڈی حاکم وقت کسی سپاہی کو دے دیتا اور سارے لوگوں کے علم میں آ جاتا، اب جو عورتیں اپنی مرضی نکاح میں آ گئیں ان کا نکاح نام ہے ازواج، بیویاں۔ یہ جو جنگ میں آئیں اور حکومت نے دی ان کا نام ہے ما ملکت ایمانکم، طاقت سے آ سکتی ہیں، بالکل ان میں اولاد جو پیدا ہوگی دوسری اولاد کی طرح ہے، وراثت لے گی، کسی چیز میں فرق نہیں، نام دو رہیں گے کہ آزاد عورتیں اپنی مرضی سے نکاح میں آئی ہیں، یہ زبردستی حکومت نے قبضے میں لیا اور ہمیں عطا کی، اور ان سے بھی تعلق نہیں رکھ سکتے جب تک جس طرح عدت نہیں نا گزرتی، اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہے بچہ پیدا ہونے دیا جائے، کوئی سپاہی اگر ان سے تعلق قائم کرے گا اس طرح حرام ہوگا، جس کا بچہ ہے بے شک کافر کا اس کا پیدا ہونے دیا۔ اور اگر 1 مہینہ اس نے انتظار کیا اور دیکھا کہ ابھی تو اس کو نہیں حیض آیا، پھر بھی نہیں اس کے قریب جا سکا۔ پورے شریعت کے قوانین ہیں بیوی کی طرح کے، مگر بہرحال دو گروہ آزاد عورتیں اپنی خوشی سے نکاح کرتی ہیں، یہ تو دشمن کی عورتیں بڑی مشکل سے پکڑیں، اور یہ لوڈیاں رکھنا اور غلام رکھنا آپ خود سمجھیں کہ کوئی آسان مرحلہ نہیں، سانپ ہے گھر میں رکھیں دشمن، ان کی نگرانی رکھنا بڑا مشکل مرحلہ کہ نقصان پہنچا دیں۔ مولانا قرآن میں آ رہا ہے کہ عمران کی بیوی اور فرعون کی بیوی، جہاں نام نہیں لے رہے اللہ تعالیٰ لیکن حضرت مریم کا نام لیا ہے، کیا وجہ ہے؟ عمران کی بیوی جو آتا ہے نا قرآن میں، عمران کی بیوی اور فرعون کی بیوی، وہاں ان کا نام نہیں لیا گیا واضح، لیکن حضرت مریم کا نام واضح لیا گیا۔ میرے بچے اگر مریم علیہ السلام کا بھی کوئی خاوند ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور پردہ رکھتا جیسے دوسری کسی عورت کا نام نہیں۔ یہ بھی پردے کی ایک دلیل سمجھیں کہ عورت کا نام تک بھی اللہ نے نہیں لینا چاہا، نہ ہاجرہ نہ حوا نہ سارا، کہیں نام نہیں، اتنا پردہ۔ یہی کہہ دیتا فرعون کی بیوی ہے، یہ فلاں کی بیوی، حضور کی بیویاں، نام نہیں لیتا۔ اتنا احتیاط ہے کہ یہ مستورات ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ مگر مریم علیہ السلام کے بارے میں مجبوری کہ ان کا تو کوئی خاوند نہیں تھا، اب کیا کہا جاتا کہ فلاں کی بیوی، اگر ہوتا کوئی فلاں تو حضرت مریم کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا، جیسے عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یوسف سے شادی ہوئی تھی صرف رخصتی نہیں ہوئی تھی، اگر ایسا ہوتا تو کہہ دیتا یوسف کی بیوی، نہیں یوسف وغیرہ سے کوئی نہیں ہوا تھا، اس لیے مریم ہی کہنا۔ آپ بتائیں نا کیا اس کے سوا راستہ تھا ان کا؟ بالکل پردہ رکھنا چاہتا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ بتائیں یہ جو ہمارا طبقہ ہے نا صنف نازک، یقین جانے خود یہ آپ بھی بے قدر ہو گئی، لوگوں نے فراڈ کیا کہ ترقی کے نام پر انہوں گھروں سے باہر نکال لیا، اب دوہری ذمہ داری ان پر ڈالی، کمائیں بھی یہ، دھکے کھائیں بسوں کے، سارا دن تھکی ماندی آئیں، پھر گھر کے کام بھی کریں، یہ کوئی انصاف نہیں کیا لوگوں نے، چلاکی کیا ہے کہ عیاشی بھی کرتے ہیں اور ان کو مصیبت میں ڈال رکھا۔ کتنے آرام سے تھیں کہ تم عزت سے بیٹھو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ اس کا کام ہے، اگر نہیں لائے گا کورٹ مجبور، قاضی مجبور کرے گا کہ لاؤ کما کر دو اس کو، اور اگر نہیں دے سکتے میں نکاح تنسیخ کر دوں، خرچہ نہیں دیتے کیوں بھی یہ رہے تمہاری۔ تو یہ بالکل عزت آپ ضرور سے بٹھایا تھا کہ ملکہ ہو تم گھر کی، آرام سے رہو، یہ خامن دھکے کھاتا پھرے لاتا پھرے کما کر سارا، مگر لوگوں نے الٹا چکر چلا دیا اور اس کا نام ترقی دے دیا کہ ان کو آگے لانا چاہیے، یہ کیوں رہیں پیچھے، حالانکہ پیچھے ہونے میں توبہ توبہ۔ ملوں میں جانتا ہوں کہ سیکٹری رکھتے ہیں جو حاجی صاحبان کیا کرتے ہیں، مہینہ رکھتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بدماشی کر دے بنے، ملوں میں بیچاریاں کام کرتی ہیں، حرامزادے کہتے ہیں بھی اور کام کرنا چھٹی کے بعد، اور جو کچھ ہوتا میں بیان نہیں کرتا، خدا اپنا دے۔ سکولوں تک میں دیکھا کہ جو ہیڈ ہے نا وہ علیحدہ کمرے وہاں لے جاتے، میرے اپنے حرامزادیاں کر کے نا ترقیاں دیتے ہیں، کچھ حال دین نے مستورات رکھنا چاہتا کہ ماں ہے، دیکھیں 4 ہی حیثیتیں نا، یا ماں ہوگی، باپ کے لیے کہیں کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ نے میری بہنوں اور ماؤں کے لیے کہا اللہ کے رسول نے کہ تیری جنت جو ہے تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر یہ بیٹی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے دے اور وہ ان سے اچھا سلوک کرے، ان کی پرورش کرے، نکاح کرے، کرنا ستر لگ ملنا، بچوں کے لیے کہیں نہیں فرمایا، فرمایا یہ بیٹیاں اس کے لیے باپ کے لیے دوزخ کی طرف سے آڑ بن جائیں گی، اس طرح رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی کہ ہم باپ کو دوزخ میں نہیں جانے گے، اور اللہ بخش لے گا کہ 3 بیٹی۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر 2 ہی ہو، فرمایا ہاں 2 کا بھی یہی ہوگا۔ وہاں صحابی کہتے ہیں ہم پوچھ نہ سکے 1 کا، ورنہ حضور یہی فرماتے بیٹی کی یہ عزت کہ وہ جہنم جانے سے جاتی ہے، اور اگر بیوی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ،
قیامت کے دن سب سے پہلے جو پرچہ دیکھا جائے گا نا، اور تم میں سے بہترین مسلمان دیکھے جائیں گے، بہترین وہ ہوں گے جن کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ اور میں اس وقت نا رونے کی حالت میں ہوں کہ اللہ کا رسول دنیا چھوڑ رہا تھا، اعلان آپ نے فرما دیا کہ آخری حج ہے میرا، حجۃ الوداع، میدان عرفات میں کھڑا تھا اپنی اونٹنی پر اور آخری خطبہ دے رہا تھا۔ اس میں جو بات آپ نے بچیوں کے لیے کہی، اس وقت بھی حضور کو یہ بات پنچ کرتی تھی کہ ظالم نکاح کر لیتے ہیں بعد میں بدسلوکی، آپ نے فرمایا فاستوصوا بالنساء خیرا، اگر میرے امتی ہو تو میری یہ وصیت پلے باندھو کہ ان عورتوں سے اچھا سلوک کرنا، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، یہی بچی ہے جس کی طرف اگر تم نظر اٹھا کر دیکھتے گردن اتار دی جاتی، مگر باپ مجلس میں آ کر کہتا کہ بیٹا میں نے یہ بیٹی تیرے حوالے کی، کیا گارنٹی ہے اس کے پاس؟ فرمایا تم اللہ کی امانت لے رہے ہوتے، نہ عالم دے رہا نہ کوئی نہیں دے رہا، جب وہ کہتا قبول کرتے ہو اس وقت فرمایا تم اللہ کی امانت لے رہے ہو۔ فإنہن عندکم اوان، اب وہ بچیاں نکاح کے بعد تمہارے پاس بے باثر قیدی ہیں، اس لیے اگر ان سے برا سلوک ہوا تو یاد رکھو پھر خدا اپنی امانت کا حساب لے گا۔ اور اگر بہنیں ہیں، ایک واقعہ سنا دو ایمان کی تازگی کے لیے، یہ محفل اسی لیے ہوتی ہے، میرے یہ سب بھائی ہیں پروفیسر رضا، بچے بھی، میں صرف چاہتا ہوں میرا ایمان بھی تازہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں عبداللہ، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ جس میدان احد میں مارکا برپا ہوا تو صبح کے حضرت جابر کو بلایا اور کہنے لگے جابر میری 9 بیٹیاں ہیں، اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالا، 9 بچیاں صرف تو ایک بیٹا ہے، اور میں نے اپنے رب سے دعائیں مانگی تھیں کہ وہ مجھے شہادت نصیب کرے، اور آج مجھے یقین ہے کہ جو پہلا گروپی شہید ہوگا نا ان میں بھی ہوں گا، میں آج شہید ہو جاؤں گا، تو مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی غم نہیں، نہ میرے دل پر کوئی بوجھ ہے، صرف یہ بوجھ ہے کہ یہ 9 جو ہے نا میرے بعد مجھے تسلی دے کہ انہیں محسوس نہ ہو کہ ابا جی نہیں رہے، یہ تو گھر بدل گیا، ایسا نہ وقت آ جائے کہ یہ بیچاریاں محسوس کرے کہ ابا جی چلے گئے، اب تو یہ گھر وہ نظر نہیں آتا۔ تو حضرت جابر نے کہا ابا جی آپ بے فکر نہ آئیں، یہ میری بہنیں یہ کمی محسوس نہیں کریں، اب کتنی بڑی قربانی دی، ایک ہی بیٹا تھا، باغوں کا مالک تھا، مگر ایک بیوہ اور اس سے اس نے شادی، عمر رسیدہ۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے پوچھا جابر تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے کہا ہاں کر لی، تو آپ نے فرمایا صحیح ہے بنا بکر، کنواری ہے یہ شادی شدہ؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بیوہ ہے۔ حضور کو تعجب ہوا، آپ اس پر اس سے پوچھنے لگے کہ جابر تو کسی کنواری عورت سے شادی کرتا، خوشی سے تیری اس کی زندگی کچھ دن گزر دیے، تو اس نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ ابا جی نے یہ کہا تھا، اس لیے رسول اللہ میں نے اپنے جذبات کو چھری پھیر دی اور کہا کہ اگر میں ان کی عمر کی لے آؤں گا تو ہم رنگ رلیوں میں مشغول ہو جائیں گے، ان کو کون پوچھے گا؟ میں پھر ایک ان کی ماں کی طرح کی لے آیا، اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر میرے بھائیوں عزیزوں میری بہنوں 27 مرتبہ حضرت جابر کے لیے بخشی کی دعا آپ کی زبان سے بار بار نکلا کہ اللہ جابر کو بخش دے کہ بہنوں کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ برباد کر دی۔ وہ اسلام کو اگر ہم سمجھے اور بیان کریں، مصیبت یہ ہے، میں آپ کی سامنے عرض کروں کہ خطبہ نکاح جو ہے نا اس کا علماء نے بیڑا غرق کر دیا کہ جب نکاح ہوتا آتے ہیں چوروں کی طرح عربی پڑھتے ہیں، کسی کو نہیں پتا چلتا، اتنا مجمع ہوتا کیا ہوا، بعد میں دعا کرو، یہ نکاح اور خطبہ تو معنی ہی رکھتا ہے اس کا کہ وہ خطاب ہے، سپیچ ہے، سپیکر کا انتظام ہو، بچیاں سن رہی ہوں، مرد سن رہے ہوں، وہ عالم بیان کرے۔ لوگ اسی لیے کہ میرے خطبے سنتے رہتے ہیں، لے جاتے ہیں کہ ہماری بچی کا نکاح پڑھ، اور میں نے دیکھا کئی مرتبہ دولہا رو رہے ہوتے، دولہا اسٹیج پر رو رہا تھا اور صاحب عورتیں مرد جو ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہر ہوتے ہیں، بس بتاؤ کہ یہ کیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ مگر دین سارا بھائی رسم بن کر رہ گیا، جو میں نے کہا نا حکمت گم ہو گئی، کسی قانون کے ساتھ اس کا فلسفہ نہیں رہا، جس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں۔ میں خطبہ دے رہا تھا 7 اپ گراؤنڈ میں، تو 20 سال رہا وہ سعودی عرب میں، کافی عمر کا، بعد میں جب بات ختم کی اٹھ کر آیا، اس نے کہا مولانا مجھے تو محسوس ہوا آپ کی باتوں سے کہ وہ مولوی بڑا ظالم تھا جس نے میرا نکاح پڑھا، کوئی بات نہیں کی۔ اب میرا دل ہل گیا کہ یہ اتنا بڑا کام، ہم بیوی اگر گھر میں لاتے ہیں تو اتنی بڑی ذمہ داری، تو پھر محبت سے اس نے کہا کہ میرا تو جی چاہتے ہیں آپ میرا پھر نکاح اسی طرح پڑھائیں۔ تو بھائی دین پر اگر صحیح عمل کریں نا ہم تو کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا، نہ یہ بچیاں روئیں۔ اب آپ پڑھے لکھے ہیں مگر ہر روز میرے پاس انگنت یہ کیس آتے ہیں، آپ کی یونیورسٹی سے بھی بڑے بڑے پروفیسر گئے، ان کے رشتے داروں 3 طلاق، پڑھے لکھے، کئی کی ایم اے بیویاں ہیں، کئی طلاق، دونوں کو کوئی خبر نہیں کہ یہ رشتہ کیسا، یہ مذاق ہے کہ تم نے طلاق کہہ دی۔
کوئی خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ کی امانت، ان اللہ کان علی کبیرہ، سورہ نساء کی آیت ہی دل ہلانے کے لیے کہ جہاں حقوق بیان ہے اللہ نے مرد عورتوں کا بیان کیا، وہاں پر ان اللہ کان علی کبیرہ. یاد رکھو ایک سپریم پاور موجود ہے اللہ جو تم پر غالب ہے اور اس کی گرفت سے کوئی نہیں چھوٹ سکے گا. اس لیے اگر ظلم کرو گے پھر اس عدالت کا انتظار کرو. یہ چیزیں اگر بیان ہوں تھوڑی بہت تو شاید اس وقت کی سنی بات کام دے جائے. جی پوچھیں. ایک جو مجتہد ہوتا ہے اس میں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں؟ جو مجتہد ہوتا ہے نا اس میں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں؟ مجتہد کے لیے خصوصیات تو بیٹا بہت سی لوگ بیان کرتے ہیں. خلاصہ تو یہ ہے کہ اس میں علم اور تقوی دونوں باتیں ہونی چاہیے. اگر وہ دین کا پورا علم نہیں رکھتا، قرآن اور سنت کے ذخیرے پر نظر نہیں، اس سے پہلے علماء نے جو اجتہاد کیے ہیں وہ اس کی نظر میں نہیں، تو وہ ہو سکتا غلط راستے پر چل پڑے. مجتہد میں اتنی لیاقت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو پہلے کام ہو چکا آج تک علماء نے سوچا وہ بھی پڑھے، حدیث کے ذخیرہ پر بھی نظر ہو، صحیح ضعیف کو جانتا ہو، قرآن پر نظر ہو. یہ تو اس کا علم جو ہے نا پرفیکٹ ہونا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، دین فروش نہ ہو. بڑے بڑے دانش صاحبان ٹی وی پر آ رہا ہے، ہم بھی سب کچھ تھوڑے پڑھے لکھے مگر دین بیچ رہے ہیں، حکومت کو خوش کر رہا ہے، عوام کو خوش کر رہا ہے. یہ مجتہد کے لیے زہر ہے کہ وہ اپنا علم بیچنا شروع کر دے. اس میں سب سے زیادہ خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ جو مسئلہ میں بتانے لگا ہوں اگر اللہ کی عدالت میں پوچھا گیا کہ یہ ٹھیک تھا کسی غرض اور لالچ کے لیے تو میں صحیح جواب دے سکوں. اس لیے علم اور تقوی بنیادی صفات یہ ہے کہ علم بھی ہو اس کو مکمل اور ساتھ اللہ کا خوف بہت زیادہ ہو. ورنہ دین بیچنے والوں کے بارے میں تو اقبال ساری عمر حریت فکر کا دائی رہا کہ آزاد سوچو مگر آخر میں توبہ کر گیا. یہ اجتہاد عالمان کم نظر ابتدا بررفتگاں تسلیم تھا کہ یہ دین بیچنے والے جو ہے نا میرے دور کے ملا ان سے بہتر ہے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں نا ابو حنیفہ مالک وغیرہ، آدمی ان کے پیچھے چلتا رہے. انہوں نے دین بیچا تو نہیں نا، غلطی بھی ہوئی ہوگی تو جان دے گا جیلوں میں، حکومت کا ساتھ نہیں دیا. وہ لوگ اپنے تقوی پر مہر لگا گئے، ان کی غلطیاں بھی ان کا ایک ثواب ان کو ملے گا. وہ اور طرح کے لوگ تھے. یہ جو ہے کہ علم اسی لیے ہے کہ لوگوں کو خوش کریں، ان کی مرضی، کوئی موسیقی حلال کر دے، کوئی پردہ ختم کر دے، کوئی سود کو جائز کر دے. یہ علم ہے. ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ کہ شریعت کو برباد کریں. مولانا میرا سوال ہے. چلیں ٹھیک ہے مولانا. رمضان کے حوالے سے ہم مسلمانوں میں یہ بہت مشہور ہے کہ رمضان میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن برائیاں تو اسی طرح ہوتی رہتی ہیں. اس باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں کئی جواب علماء نے دیے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ سارے شیاطین کا تو ذکر نہیں ہے، وہاں تو مرادت الشیاطین کا ہے کہ جو شیطانوں کے سرکشر گرو ہے نا وہ باندھ دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسی طرح گھومتے. یہ بھی بات کوئی غلط نہیں، وہاں مرادت الشیاطین ہی لکھا کہ ان میں سے جو سرکش ہے نا بہت بڑے گنڈے اور بدماش انہیں بند کیا جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان اگر بند بھی کر دی جائیں تو خود انسان میں اپنے اندر بھی شر کا عنصر موجود ہے. ہر وقت ابلیس ہی نہیں ہے اس کو گمراہ کرتا نا شیطان، خود انسان چونکہ فاعل مختار اللہ نے امتحان کے لیے اس کو نیکی بدی دونوں کی طاقتیں دی ہے، اس کے لیے اس کے اپنے اندر بھی ایسی خواہش ہیں کہ برائی کی طرف مائل کرتی ہیں. اور صحیح جواب جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ استعارہ ہے، سچ مجھ نہیں باندھے جاتے نہ باندھنے کا فائدہ. اور جو یہ کہا جاتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کا کیا فائدہ؟ اگر وہ گیٹ ہی کھولتے ہیں تو جنت میں تو ابھی جائے گا ہی نہیں کوئی، قیامت کے بعد ہی جائیں گے. اور اگر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں تو پہلے ہی کوئی نہیں جاتا، ابھی کوئی کافر دوزخ میں نہیں جاتا تو دروازے بند کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ سارے ایسے محاورے ہیں جن کو آپ بھی سمجھ لیں، کسی بات کو سمجھانے کا انداز ہوتا. رسول کریم علیہ السلام نے وہی اسٹائل اختیار کی کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جنت کے ایک دروازے تو پھاٹک ہیں، ایک نیکیاں بھی جنت کے دروازے ہیں. جیسے یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جو ہے نا تلواروں کا سایہ جنت کے دروازے اس کے نیچے ہیں. جہاد کے موقع پر کہا فَإِنَّ بَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. یہ تلواریں جو ہے نا ان کو تلواریں نہ سمجھنا، ان کے نیچے جنت کے دروازے کھولے، یعنی جان دو جنت میں پہنچ جاؤ. طریقہ وہ گیٹ کو بھول جائیں. تو ایسے دروازے اس مہینے میں جنت میں جانے کے کھول دیے گئے ہیں جو اسی مہینہ سے مخصوص ہیں. یہ روزے ہیں، یہ جنت کو جانے کا ایک دروازہ ہی صرف وہاں مخصوص رکھا گیا جس میں روزے کے شوقین جائیں گے. فرض روزے سب رکھتے ہیں نا، مگر جو نفر روزے بھی بہت رکھتا رہا، ریان، وہ ان کے لیے کھولا جائے گا. آواز ہوگی کیا ہو. اور رسول کریم علیہ السلام سے جب ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے برابر کوئی نہ ہو، فرمایا روزہ رکھا کر فإنہ لا أدر له. نمازیں وغیرہ سب پڑھ سکتے ہیں، روزے کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے. اس لیے علیحدہ بھی رکھے رمضان سے. تو روزہ شروع ہو گیا، ایک جنت کا دروازہ یہ کھل گیا.
رات کا قیام جو یہ بھی فرمایا کہ جو رات کا قیام کرے اس کے بھی گناہ بخشے گئے. لیلۃ القدر کو بھی جنت کا دروازہ فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوگا اس کے بھی بخشیے گئے. یہ اعتکاف جو ہے یہ بھی جنت کو جانے کے راستے کھول دیے گئے. جیسے ابو الدرداء سے پوچھا نا کہ والد کے بارے میں بتاؤ کہ میں والد کے ساتھ کیا سلوک کروں, وہاں بھی لفظ یہ آتا کہ تیرا باپ جو ہے اوسط الابواب من ابواب الجنہ, جنت کے دروازوں میں سے اعلیٰ ترین دروازہ, گیٹ کی طرف ہی نہ بھاگیں. یہ نیکیاں جو ہے نا اس مہینے میں کہ داخل ہو جاؤ اس میں, یہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے اور دوزخ کے دروازے بند ہو گئے ہیں. بڑے اہتمام سے شریعت نے بند کیے مگر کوئی چھلانگے لگاتا پھرے. 2 دروازے ہیں دوزخ کو جانے کے, اصل بطن اور فرد. شرمگاہ ہے جس سے بدکاریاں ہوتی ہیں, اس کے ساتھ بے شمار ہیں بیوٹی پارلر, بے پردگی, جو جتنا موسیقیاں وغیرہ سارا لوازمہ ہے شرمگاہ کا کہ بدکاری کرنا چاہتے ہیں لوگ. دوسرا راستہ یہ منہ کا, اس سے باتیں غلط کرتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں. دونوں پر ہے نا سیل لگا دی گئی اس مہینہ میں کہ نہ تم کھا سکتے, حلال نہیں کھا سکتے, حرام کا کیا سوال, اور حلال بیوی کے ساتھ تعلق نہیں قائم سکتے, حرام کی طرف جاتے. دوزخ کے دونوں پھاٹک جو ہے نا, جو اللہ کے رسول نے حضرت سال بن سعد کہتے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان 2 جبروں کے درمیان کا راستہ اس کو بچا کے رکھو, 2 ٹانگوں کے درمیان جو شرم کا. تو دوزخ کے اصل میں 2 ہی دروازے ہیں, باقی سب ان کی شاخیں, دونوں بند ہیں اس میں. مگر کلمہ گو نہیں کہ بند ہے, جو عمل کرے, جو نہیں کرتا اس کے لیے تو کھلے کھلے ہیں دوزخ کے دروازے. اور شیاطین بند کر دیے گئے. شیطان بیچارہ کیا کرے گا, یہی راستے تھے نا اس کے لیے کہ وہ شرمگاہ کی طرف دعوت دے, برائی کی یا حرام کھانے کی یا بکواس کرنے کی. جب وہ آتا مومن کہتا یار میں حلال چھوڑے بیٹھا ہوں, تم کس حرام کی بات کریں, اس لیے وہ بیچارہ جکڑا تو جائے گا, بے بس ہو جائے گا. اور اگر آپ خود ہی سراغ کر دیتے ہیں جیسے آپ نے حدیث پاک میں فرمایا بھی کہ الصیام جنہ ما لم یخرق, روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ تم اس میں سوراخ نہ کر دو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا سوراخ, فرمایا یہ شیطان سے بچا لیتا, جب آتا تم کہتے میں تو روزے سے, مگر اگر سوراخ کر دیے فرمایا کذب اور غیبہ, اگر تم جھوٹ بولتے رہے, غیبتیں کرتے رہے تو ڈھال تو بیکار ہوگی بیچارے, اس میں سوراخ ہوگا. تو مطلب یہ ساری باتیں جو حضور نے فرمائی بالکل سچ ہے, مگر یہ لٹرلی نہیں لانا چاہیے. لفظی میں نے نہیں کہ گیٹ کھلے ہوئے ہیں, جنت کے دروازے ہیں نیکیاں, برائی کے دروازے ہیں 2 برائیاں جن کو روک دیا گیا تھا, اور شیطان بے بس, اس کا چارہ نہیں پھر کوئی بھی کامیاب ہوتا. یہ حجت اللہ بالغ میں شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بحث پڑھنی چاہیے. کیسی پیاری تشریح ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. مولانا گزارش یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے 2 پلاٹ ہوں اور وہ خود کرائے کے مکان میں رہ رہا ہو, اس نے لیے تو اس لیے کہ ایک بنا لوں گا, ایک بیچوں گا, اس کے اوپر وہ بنا لوں گا, خود وہ جو ہے نا ابھی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے, تو کیا زکوٰۃ ان پڑے ہوئے پلاٹوں پر بھی اس کو دینا ہوگی؟ صدیقی صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. فضاوہ آن لائن پر بھی لوگ پوچھتے ہیں جو پلاٹ اس غرض سے خریدیں نا کہ اللہ توفیق دے گا تو پھر مکان بنائیں گے یا رہائش کریں گے, اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں. وہ بے شک کتنے سال پڑے رہنا جائے, وہ تجارتی مال ہی. اور جو آپ نے اس لیے خریدا ہے کہ مہنگا ہوگا تو بیچیں گے, جیسے لوگ پلاٹوں کا کاروبار کرتے ہیں, وہ تو ظاہر بات ہے جیسے دوسرا تجارتی مال ہے اسی طرح وہ تجارتی مال ہی ہو گیا نا. اس پر تو پھر ہر سال نا حساب لگا کر کے اس مہینہ میں اس کی کیا قیمت ہے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. سوچنا تو پڑے گا کہ نیت کیا ہے. اگر اپنے لیے مکان بنانا چاہتے پھر کوئی زکوٰۃ نہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بیچ دیں گے پھر دینی ہے, ہر سال اس کا ریٹ لگا کر نا 40واں حصہ اس پر دینا. جی تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا پہلے کہ یہ پہلے وہ اپنے کس لیے میں نے یہ رکھے ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ جی یہ ہر سال میں بھی آدمی پیسے دیتا رہتا ہے, وہ انفاق فی سبیل اللہ یا صدقہ کے زمرے میں آئیں گے یا وہ زکوٰۃ؟ نہیں, یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. زکوٰۃ آپ پیشگی بھی دے سکتے ہیں کہ سارا سال دیتے نا لکھتے جائیں کتنی میں نے دیا, اور ہم جس وقت حساب کریں تو وہ شمار کریں کتنی ادا ہو چکی, یہ بھی جائز. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے آپ نے اپنے چچا سے 2 سال کی پیشگی لے لی, بیت المال کو ضرورت فرمایا 2 سال کی چچا پہلے ہی دے دو. اور اگر آپ اس کو مؤخر بھی کر دیں نا کہ نہیں یہ رمضان میں دی بعد میں آہستہ آہستہ دیتے رہیں اگلے سال بھی, تب بھی ٹھیک ہے. یہ ضرورت کے مطابق, یہ نہیں کہ کوئی مسکین آیا مگر آپ دے ہی نہیں رہے. کئی لوگ رمضان شریف کے منتظر رہتے ہیں نا کہ رمضان میں ہی دیں گے 70 گنا ثواب, وہ بیچارہ اب مر رہا ہے شعبان میں, رجب میں آپ دیتے ہی نہیں. یہ کون سا دین ہے؟ جب بھی کوئی آیا حاجت مند دے دو, انشاءاللہ سارا ثواب ایک ہی جیسا ہوگا.
پہلے دیتے رہیں بعد میں دے، حالات کے مطابق سب طریقے درست ہیں، دینی چاہیے، مگر اس کے لیے جو اصل چیز ہے نا وہ ذہنیت کی صفائی ہے۔ زکوٰۃ پیسے 2.5% دینے کا نام نہیں، وہی بات جو میں نے کی رسم رہ گئی، حقیقت نہیں۔ زکوٰۃ کیا؟ پاک کرنا، دل کو خود غرضی سے پاک کر کہ مال میں نے کمایا مگر میں سام بن کر نہیں بیٹھا، میرا دل کھلا کہ جو آئے گا دین کا کام ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، میں اس کو اپنا ہی گھر کا فرض سمجھ کے دیتا جاؤں۔ اب ایک واقعہ سن لیں، وہ حضرت جابر رضی کی طرح کا یہ رمضان شریف کے دین ہے، ایمان تازہ کرنے کے۔ زکوٰۃ ایسے لوگوں کی ہے جو 2.5% دے رہے ہیں بخیل ہی، پھر کوئی بھوکا نہیں میں دے چکا ہوں، کیا پاک ہوا بخل، اسی طرح کنجوس ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قرآن کے عالم ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کلیکٹر بنا کر نا زکوٰۃ وصول کرنے والا بھیجا۔ وہ ایک جنگل میں گئے، وہاں اونٹوں کا چرواہا تھا، اس کا گلہ تھا، انہوں نے اسے کہا میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا، اس نے کہا مرحبا مرحبا، میں خوش ہوا ہوں اللہ کے رسول کا قاصد آیا۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ وصولنی، اونٹ اس نے شمار کیے، انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس پر 1 سال کی بنت مخاض جو ہے 1 سال کی بوتی، سال عمر ہوگی اس کی، بس وہ بچہ مجھے دے دی۔ اب دیکھیں نا حیرانی کی بات ہے، اللہ کے رسول نے کیسی تبدیلی کی۔ اب ہم چاہتے ہیں اگر کوئی آئے اور یار یہ 10 روپے تم جیب میں ڈالو، یہ چھوڑو یہ ٹیکس وغیرہ، ایسا نہیں کیا اس نے کہا آپ حضور کے بھیجے ہوئے اور مجھ سے زکوٰۃ لینے آئے، 1 سال کی بچی مانگ رہا ہے، نہ وہ دودھ دیتی ہے کہ کوئی مسلمان پیے، نہ اس پر سواری ہو سکتی ہے، یہ میں کیا مسلمانوں کی خدمت کروں گا؟ وہ میرے بھائیو انہونی بات کہ اپنے گلے میں سے فال جو سانڈ اونٹ تھا نا سب سے اعلیٰ، اس کی نکیل پکڑ کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں یہ اونٹ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی نے کہا بھائی یا رسول اللہ نے جو مجھے حساب بتایا میں اس سے زائد کیسے لے؟ تحصیلدار کو دیکھیں وہ کتنا متری، اس نے کہا میں زائد نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا میں نہیں وہ تھوڑا دوں گا، میں تو یہ دوں گا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر تم یہ زیادہ دینا چاہتے ہو نا تو یہ اونٹ ساتھ لو، مدینہ منورہ پہنچو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، حضور کے سامنے یہ معاملہ رکھو، آپ اگر لے لیں تو آپ کی مرضی۔ زیادہ دینے کے لیے اونٹ لے کر گیا، حضور کو اس نے بتایا کہ آپ کا نمائندہ آیا تھا، وہ یہ زکوٰۃ مانگ رہا تھا، یہ زکوٰۃ کیا ہے میں یہ دینا؟ آپ نے فرمایا بھائی نے بھائی وہی بتایا جو فرض تھا، مگر اگر تو اپنے شوق سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو میں تیرے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا کہ پھر جنگل میں اس کے اونٹ اتنے ہو گئے کہ جنگل میں سما نہیں سکتے، برکت دی اللہ۔ یہ ذہنیت ہے جو زکوٰۃ کے حب دولت را فرا سادہ زکوٰۃ، مال کی محبت ختم ہوئی ہے، اگر نہیں آپ نے ایک رسم پوری کر لی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک بنے نا کہ پڑوس میں ایک کافر آباد تھا غیر مسلم، تنگ ہو گیا بیچارہ، اس نے اپنا مکان بیچنا شروع کیا۔ اب یہ باتیں میں کر رہا ہوں تو مسلمانی جو ہے نا وہ قبر کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں چلے گئے، ملتا نہیں ایسا مسلمان، اس لیے کافر کہتے ہیں یار کہاں ہے ایسے مسلمان، تم جو باتیں بتاؤ نا کوئی امیر ایسا دکھاؤ۔ حضرت عبداللہ کو اللہ نے مال بھی بڑا دیا تھا، عالم بھی بڑے تھے، مجاہد تھے، انہیں پتا چلا کہ میرا وہ پڑوسی غریب ہو گیا، وہ مکان بیچنے لگا، غیر مسلم تھا۔ جب گاہک آئے تو اس نے کہا کہ میں یار اس مکان کا 2000 لوں گا۔ انہوں نے کہا جس سے جی چاہے فیصلہ کرا، تیرا مکان 1000 کا ہے۔ اس کافر نے کہا کہ میں خود مانتا ہوں کہ میرا مکان 1000 کا۔ تو انہوں نے کہا 2000 پھر کیوں مانگ رہا؟ اس نے کہا یہ عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی نصیب نہیں ہوگا، میں اس کا لے رہا ہوں۔ یہ بات جب حضرت عبداللہ تک پہنچی تو آپ خود گئے، روئے، 2000 اس کو دیا اور مہینہ کے بعد کہا ہر مہینہ تجھے ملتا رہے گا، اور کہا میرا گناہ ہے کہ میں تیری خبر نہ لے سکا، اگر تو مکان بیچ کر میرے پاس سے چلا جاتا تو میں اپنے رسول کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاتا کہ میرا ایک پڑوسی اس لیے چھت بیچ گیا کہ اس کی خبر کسی نے نہیں۔ یہ تھا زکوٰۃ کا اصل مفہوم کہ دل سے ختم کی ہے مال کی محبت۔ اگر اسی طرح آدمی سمیٹ کر رکھتا ہے، صرف رسم اس نے پوری کر لی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں میرے بھائیو۔ حب دولت را فنا سعادت زکوٰۃ، ہم مساوات آشنا سعادت۔ مالک ابن دینار، عمر ابن دینار کا ملا علی قاری لکھتا ہے اب ہم رمضان میں کھا رہے ہیں، شام کو کتنے ہمارے سامنے ہیں، فلاں ہے فلاں، ادھر غریب ہیں بیچارے جن کے بچے ترس رہے ہیں، انہوں نے یہ فروٹ کبھی دیکھا ہی نہیں، بازاروں میں جاتے ہیں بس دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ خرید ہی نہیں سکتے۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ملا علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ شام کو روزہ افطار کرتے، کس سے کرتے؟ خشک ٹکڑے پانی میں بھگوتے، اس پر نمک چھڑکتے،
مگر اس کے بعد جو روتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس میں کسی مسکین کا شاید حصہ ہو کہ کسی غریب کو یہ بھی نصیب نہ ہوا اور میں اس کو نہیں دے سکا، میری گرفترا کر۔ اب جو دین اللہ کا رسول دے کر گیا وہ پڑھے اور دنیا کو بتائیں اور عمل کریں، تو ہمیں جنگوں کی اور لوگوں کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواج، خود ہی فوج در فوج آج، مگر ہے نہیں نمونہ کوئی نہیں، بات ہے جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن جی۔ میرا یہ زکوٰۃ سے متعلق سوال ہے کہ یہ مسجد کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غسل خانوں کے لیے ٹھیک ہے اور باقی مسجد کے لیے نہیں، کوئی ارشاد فرمائے اس بارے میں۔ بہت سی باتیں ڈاکٹر صاحب لوگوں نے بلا دلیل ہی ایسی ایجاد کر لی کہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ سنت میں اس کا تعلق ہے کوئی۔ یہی بات جو ہے کہ مسجد پر خرچ نہیں ہو سکتی، مدرسے پر خرچ نہیں ہو سکتی، اسپتال میں نہیں ہو، یہ کوئی چیزیں نہیں۔ بالکل امام راضی رحمۃ اللہ نے جیسے اپنی تفسیر میں لکھا نا کہ جو قرآن میں مصارف اللہ نے بیان کیا اس میں فی سبیل اللہ کا بیان کیا، اب اس کے ساتھ قتال یا جہاد کوئی نہیں، فی سبیل اللہ۔ ہر وہ کام جو کسی کا ذاتی نہیں، پورے مسلمانوں کے فائدے کا، اس میں زکوٰۃ کو خرچ۔ انہوں نے صاف بناء المساجد لکھا کہ مسجدیں بنانا، سرائے بنانا، مجاہدین کے اسلحے خریدنے، یہ سارے فنڈ جائز، بالکل کوئی بات۔ اسی طرح رشتہ داروں کے بارے میں تفریق کر دی کہ آپ اپنے باپ دادے کو نہیں دے سکتے، اوپر کو جتنے آدم تک، نیچے کو آپ کی جو نسل ہے بیٹا بیٹی ان کو نہیں دے سکتے، بیچے کے بھوکے مرے، یہ بھی بے دلیل بات، کوئی دین میں نہیں آتا۔ اگر وہ غریب ہیں، الگ ہیں، تو آپ کیوں ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ ان کی خدمت کریں، ان کے قرضے اتاریں، دوہرا ثواب ہوگا، ایک زکوٰۃ ہوگی، ایک صلہ رحمی ہوگی۔ تو جائز ہے ڈاکٹر صاحب بے شک سب کاموں پر۔ مدرسہ بھی ہو نا تو یہ بات ہے نا کہ طالب علموں کو دے سکتے ہیں، مدرسے کو نہیں دے سکتے۔ مدرسہ اگر تو ہے کسی کا ذاتی کہ آج طالب علموں کو رخصت کرے اور بعد مکان اس کا اپنا پھر اس پر کیا لگائیں گے، اور اگر وقف ہے اس کی ذاتی جائیداد نہیں، خدا کے لیے اس نے دے دیا، اس میں بالکل عمارت پر بھی خرچ کریں، سب ٹھیک ہے، بالکل درست۔ ہاں بتا کے دینا جو یہ بھی فتنہ بن گیا کہ لوگ بیچارے کو بتاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں کہ غریب پر کہتا کہ زکوٰۃ تو میں نہیں لے سکتا۔ کیوں بتانا تھا آپ کو اپنے حساب میں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کے سامنے کیوں یہ بیان کرنا؟ تسلی کر لیتے کہ اس کا حق بنتا ہے، دیتے اس کو۔ اور اگر پیسے لینے سے وہ برا مناتا ہے تو پھر آپ کوئی اور راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ اس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، آپ نے اس بہانے سے کہ میں بیٹی کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کوئی سامان بنوا دیا، چلو اس کی بھی عزت رہے گی، یا کوئی اور ایسا موقع ہے آپ نے تحفے کے نام پر ہی دے دیا۔ 100 طریقہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی عزت نفس بھی رہے، خودداری کو نقصان نہ پہنچے اور مدد بھی ہو جائے۔ مولانا بہت شکریہ، سوالات واقعی بہت سے ہیں اور کئی ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، لیکن وقت کی جو ہے ہمیں۔ اب صدیقی صاحب آپ مجھے اجازت دینا کہ ایک واقعہ جو میرے سامنے اللہ کے رسول کے زمانے اس کو بھی بیان کر دوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سمجھتے کہ صرف کھانے پینے سے انسان زندہ رہتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول جب کئی دن کا روزہ رکھتے نا، رات کو بھی نہیں افطار کرتے تھے نا، ساری 100 میں سے کئی دن، تو لوگ کہتے تھے اللہ کے رسول آپ میں طاقت ہے، تو فرماتے تھے مجھے اللہ کی طرف سے کھانا پینا ملتا ہے۔ وہ کھانا پینا اگر روٹی پانی ہوتا تو پھر آپ کا 100 مثال کیوں ہوتا؟ نہیں، اللہ کا ذکر ہی آپ کی غذا، اللہ سے جب محبت ہو جائے غذاؤں کا کیا؟ تو اللہ کے رسول کا ذکر بھی ایسا ہے، یقین جانیں اگر آپ اس طرف آ جائیں نا سیرت نبی کا مطالعہ حدیث کا، کہ لذیذ بود حکایت درات ترگو، یہ ایسا مزیدار ہے مضمون کہ اس کو ختم نہیں آدمی کرنا چاہتا۔ اب ایک صحابی کا واقعہ بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول نے جو انقلاب پیدا کیا، یہ درود شریف کا جو حکم ہوا، آپ سارے لوگ سامنے، درود بھی فارسی کا لفظ ہے، درود کا معنی تعریف ہے، اصل میں لفظ جو ہمیں سکھایا گیا تعریف کے کلمے، مگر درود کا معنی تعریف ہے۔ آپ کسی شخص کو داد دیتے ہیں، داد دینے کو عربی زبان میں صلاۃ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا رسول نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اللہ اور اس کے فرشتے داد دیتے ہیں کہ آدم سے لے کر آج تک کوئی ماں کا لال یہ کام نہیں کر سکا۔ اتنی بگڑی دنیا کو رائے داد دینا، تحسین و آفرین کہنا، اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ تم رسول اللہ کی داد دو۔ اب ہم داد اور کیا دے سکتے ہیں؟ کھلاڑی کو آپ کہتے ہیں شاباش، وہ داد ہی ہے نا، شاد باش ہے دعا کہ خوش رہو۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پڑے تو کوئی نہیں، ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خوش رہے، اس پر رحم سے ہوں، ایسا راستہ بتا۔ تو ایک صحابی ابو الیسر کا واقعہ بیان کریں اور دعا کریں، اس کا کسی شخص نے قرضہ دینا تھا، صحیح مسلم کے آخر میں۔ اب یہ جب مانگنے کے لیے جاتے چھپ جاتا اور گھر والے جھوٹ بول دیتے کہ ہے نہیں ہے۔ ایک دن گئے، انہوں نے اس کی آواز سن لی، اب بچہ آیا، اس نے کہا کہ وہ تو گھر نہیں،
انہوں نے آواز دے کر کہا کہ آج تیرا یہ ہیلا کارگر نہیں ہوگا، یہ چال نہیں چلے گی، میں نے تیری آواز سن لی ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں اتنی بار آیا تو نے یہ بہانہ بنایا اور ملا ہی نہیں۔ تو اس نے سر جھکا کر کہا کہ ابو الیسر اگر میرے پاس ہوتا تو میں کیوں تجھے تکلیف دیتا کہ تو میرے پاس کچھ نہیں، میں جھوٹ بولنے پر مجبور ہوں۔ تو حضرت ابو الیسر میرے بھائیوں روئے، انہوں نے کہا یار مجھے معاف کر دے، میں نے بڑا جرم کیا، میں کیوں آتا رہا ایک مسلمان جھوٹ بولنے پر مجبور ہے، آج سے تو سمجھ لے کہ سب تیرا کردہ بیداغ ہے۔ یہ کام ہے جو دنیا میں نہ پہلے کوئی کر سکا اور نہ شاید بعد میں کوئی کر سکے، یہ محمد عربی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ کائنات میں جو کام آپ کے ہاتھوں سے سر انجام پایا، تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مولانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد خان صاحب ہیں۔ اس مبارک محفل میں ہم سمجھتے ہیں وہ بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالیں، اس لحاظ سے کہ اللہ نے آج توفیق دی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، مصروفیات بہت ہیں مجھے پتہ ہے، تو یہ تشریف لائے۔ پروفیسر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کرم فرمائے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حصہ ڈالنے تو نہیں، حصہ لینے آیا تھا، اور الحمدللہ میرے علم میں کافی اضافہ ہوا اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں اور بہت رہنمائی حاصل ہوئی عام زندگی کی باتوں میں اور دین کی باتوں میں۔ بہت ساری چیزیں جو واقعی جن کی کلیریفیکیشن بڑی ضروری تھی، خاص طور پر ہماری نئی نسل میں، اور کچھ ایسی بھی چیزیں جو صرف نئی نسل میں ہی نہیں کہ شاید ہماری لیول پہ جو لوگ ہیں یا ہم سے بڑے ہیں ان کے علم میں بھی خاصا اضافہ ہوا اور کلیئر ہوئی باتیں۔ میں مولانا کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور لاتے بھی رہتے ہیں۔ واقعی ہمیں روشنی ملی ہے۔ بہت ساری تو ٹیکنیکل باتیں تھیں، ایک دو باتیں یہاں ڈاکٹر اسلم صاحب میرے خیال اٹھ کے چلے گئے ہیں شاید، انہوں نے سوال کیا تھا اور رزق حلال کوریا، جاپان اور چین کی مثالیں دی کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں تو ہم سے آگے ہیں۔ مولانا نے اس کا بڑا مدلل جواب دیا، خوبصورت جواب دیا۔ میں تھوڑا سا دیسی سی زبان میں یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے مولانا نے ذکر کیا کہ بہت ساری باتیں محاورتاً بھی کہی گئی ہیں، جنت کا دروازہ، دوزخ کا دروازہ، یہ راستے شیطان کا بند کرنا، ان میں تھوڑی تھوڑی فلسفی ہے۔ اس کی اگر ہم بات، اس نے فکر کی بھی ایک سوال کیا تھا، فکر کریں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی، ہم فکر کرتے نہیں ہیں۔ رزق حلال سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ ہم مرغی کو ذبح کریں جس کو ہم حلال کہتے ہیں تو حلال ہو گئی، بغیر سوچے کہ یہ آئی کیسے، خواہ چوری کو پکڑ کے لایا ہو تو حلال کر کے کھا لی تو حلال ہوگی، نو۔ اس کے ساتھ رزق کا حصول جو ہے، حصول رزق، غالباً وہ اس کی بیک پہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ حاصل کیسے کی گئی۔ کیا حصول رزق ہمارا ٹھیک ہے؟ کوریا، جاپان وغیرہ کا حصول رزق بالکل صحیح ہے۔ کیا کھا رہے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، کس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا اس پہ ذرا غور کریں۔ کیا ہم، جو ساری قوم بظاہر حلال کھا رہی ہے، کیا ہمارا حصول رزق حلال ہے؟ یہ ہے بیسک چیز
اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کا حصول رزق صحیح ہو، ہم اپنے حصول رزق کو صحیح کر لیں، کوریا جاپان سے کیا ہم ساری دنیا سے آگے نکل سکتے ہیں۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ یہ بیسک بات ہے اس میں۔ اسی طرح فکر کی بات کہ دنیا دماغ سے سوچ رہی ہے، عقل سے کام لے رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، یہ فکر بھی کوئی دماغ کا ہی کام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دل کی بات کر رہے تھے، اس میں بھی پھر مفہوم کی بات ہے۔ مولانا نے بتایا کہ کچھ باتیں لٹریری ہوتی ہیں جو سمجھانے کے لیے شاید نہیں، کہنے کے لیے تو ہوتی ہیں، پھر سمجھنا ہماری ہمت کی بات ہے اسے۔ اور اس پہ اگر ڈاکٹر اسلم صاحب فکر کرے تو وہ سمجھ میں یقیناً آ جائے گی۔ فکر کی ضرورت ہے۔ تو میں زیادہ باتیں اب نہ مناسب سمجھتا ہوں اور نہ ان کی گنجائش ہے، اور ہماری تو بلکہ میں تو خود بھی بڑا ریلیفڈ سا محسوس کر رہا ہوں۔ لوڈ شیڈنگ کر دی مولانا صاحب نے بہت ساری چیزوں کی تراویح شراویح کی بھی بات کر کے، تو بہرحال یہ ساری گائیڈنس کی باتیں تھیں، اور ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوا اور آسانیاں بھی پیدا ہوئیں، اور یقیناً دین کے اندر یہ آسان ترین چیز ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے، دین کو بھی اور اپنی دنیا کو بھی۔ اگر ہم دین پہ صحیح رہیں تو دنیا یعنی خود بخود ہماری صحیح ہو سکتی۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر سرور صاحب کا، صدیقی صاحب کا، آپ سب دوستوں کا، کہ مجھے بھی موقع ملا آپ کی وجہ سے کہ میں یہ اور میرے علم میں اضافہ ہوا۔ خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ۔ بڑی خوشی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری سے دل خوش ہوا۔ آن لائن کا اعلان اور نمبر بھی دس دینا۔ السلام علیکم۔ مولانا خطبہ جمعہ کہتے ہیں رحمان جولرز ہے رستیانہ روڈ پہ، اس کے ساتھ ہی گلی ہے، اس میں ہے جامعہ محمدیہ کریمی مسجد ہے، ایک ہی مسجد ہے اس میں، وہاں جمعہ ادا ہوتا ہے، اور فتاوی آن لائن ڈیلی ہوتا ہے، گلیکسی کی کیبل نیٹ ورک ہے، اس پہ عصر تا مغرب لائیو آتا ہے، اور رمضان میں، لیکن عام دنوں میں ہر سنڈے کو عصر تا مغرب وہاں پہ لائیو کال ہے۔ اس کا نمبر نوٹ کر لیں، 0800117777، فری کال ہے جہاں سے، اور کال بھی فری ہے، اور آپ لائیو اس سے سوال اپنے کوئی بھی دینی سوال جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ چینل گلیکسی نیٹ ورک، نمبر 08000117777، 08000117777۔ رمضان میں ڈیلی ہوتا ہے، اور عام دنوں میں ایوری سنڈے عصر تا مغرب۔ نہیں، سارے عصر تا مغرب رمضان میں ڈیلی، عام دنوں میں سنڈے کو۔ سب بہن بھائی سوال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اللہم استعملنا بسنة نبیک وتوفنا علی ملته واعذنا من مضلات الفتن۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد علیہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ بڑی خوشی ڈاکٹر صاحب، اللہ برکت خیر نہ رکھے۔